زرین خوشی خوشی دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی تھی۔ ناصر نے بازار سے آ کر کھانا جو کھانا تھا، آج وہ کتنی خوش تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ بار بار سوچتی۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ چند ماہ کی تھی کہ ابو ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے تھے، اور بس پھر وہ تھی اور اس کی امی، اسکول تھا اور بس ایک کوارٹر۔ پھر ذرا سی تبدیلی آئی، وہ کالج میں داخل ہوئی۔ پچھلے سال ابو کے پرانے دوست ماجد صاحب بمائے فیملی آئے، فرزانہ سے دوستی ہوئی۔ ابھی چند روز قبل یہاں سے کافی دور واقع وہ ان کے گھر گئی، اور بس، اور ہاں، اسے یاد آیا، وہ فرزانہ کے ساتھ کسی سیٹھ حامد علی کے ہاں ان کی بیٹی ٹینا کی امریکہ سے آمد کے سلسلے میں دیے گئے ڈنر پر گئی تھی۔ وہاں ناصر کے کزن ذیشان کو دیکھا تھا۔ اب تو وہ اس کا بھی رشتہ دار لگتا تھا، ناصر کے ماموں کا لڑکا تھا تو اس کا بھی کچھ تو ہوا ہی۔ ہاں، سنا تھا مغرور ہے بھی۔ اور پھر اسے اچانک موٹر بائیک والے واقعے کے بعد چنگاڑتا دھاڑتا ذیشان یاد آ گیا۔ غصے والا بھی بہت ہے، اس نے مزید سوچا۔ خیر اسے کیا، بھیا۔ ناصر کو لدے پھندے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ کچن سے ہی چلی آئی۔ وہ سیدھا ادھر گیا، کریٹ رکھا، پھر دروازے پر گیا، دوسرا کریٹ اندر لایا، اور پھر کئی چھوٹے موٹے لفافے تھے۔ گھی تھا، چینی تھی، دالیں تھی، چائے کے پیکٹ، دودھ کے ڈبے، پھل، اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ امی بھی باورچی خانے میں آ گئی، آنکھوں میں تشکر اور احسان مندی کا احساس لیے۔ بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ امی، کچھ کہہ کر مجھ سے میری خوشیاں مت چھینے، ماموں جان نے بہت پیار دیا ہے، شان نے بھائی بن کر دکھایا ہے، مگر ماں اور بہن کو تو پہلی بار دیکھا ہے نا۔ امی، مجھے خوش ہونے دیں کہ میرا بھی ایک گھر ہے جس میں بہن کھانا پکاتے ہوئے بھائی کی منتظر ہے، جس میں ماں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے کہ اس کا بیٹا آنے والا ہے۔ امی، میرے بیٹے، ماں تیرے صدقے، پروردگار تو کتنا مہربان ہے۔ اللہ، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں پچھلے دکھ سارے بھول جاؤں گی۔ امی آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ زرین نے دم پر رکھے چاول کی دیگچی اتاری، اس کی جگہ توا رکھ کر دوسرے چولہے پر رکھی دیگچی کا ڈھکنا ہٹا کر کوفتے تیار تھے، دیگچی اتار لی اور جلدی جلدی آٹے کے پیڑے بنانے لگی۔ ناصر امی کے ساتھ صحن میں دھوپ میں کرسیوں پر بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ بیٹا، ابھی اپنے گھر مت بتانا، مدتوں سنبھال کر رکھے ہوئے راز کو جیسے وہ یکدم ہی کھولنے کی اپنے میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ اچھا امی، نہیں بتاؤں گا، مگر کیا؟ انہوں نے کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی اہم، چھپے گی کیسے؟ میں تو حیران ہوں اب تک یہ چھپی رہی تو کیسے؟ بس بیٹا، کچھ تو جگہوں کی دوری تھی، کچھ ہماری غریبی گمنامی کی زندگی تھی، اور پھر اڑتے اڑتے بھنک پہنچی بھی ہوگی کسی کے کان تک۔ تو تمہارے ابو کے لیے یوں بھی مشہور تھا کہ رنگین مزاج ہیں، نکاح کو افواہ کہہ کر ادھر ادھر ٹال دیا ہوگا۔ میں نے کون سا کبھی اپنا حق طلب کیا تھا، یا پیغام بھیجے یا وصول کیے تھے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، ان کی بہت جلدی بے وقت کی موت کی تھی، ان کے ساتھ ہی میرا بھی قصہ ختم ہو گیا۔ شاید پتہ بھی ہو کسی کو، لیکن مجھ غریب کی کسے پرواہ؟ امی، ایسا مت کہیے، مجھے دکھ ہوتا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو آئندہ کا سوچنا چاہیے، ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ بیٹا، تم ہی کچھ سوچو، تم اپنے خاندان کو بہتر سمجھتے ہو۔ ہاں امی، فی الحال میں کچھ نہیں کہوں گا، ماموں جان بہت سخت طبیعت کے اور اصولوں کے پابند انسان ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ خبر سن کر ان کا رد عمل کیا ہوگا، کیا پتہ اچھا ہی ہو، لیکن بہت ممکن ہے اس کے برعکس ہو۔ وہ کچھ سوچتے سوچتے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ویسے جائیداد کو بے شک سنبھالا ہوا انہوں نے ہی ہے، مگر آمدن میرے نام ہے، مالی لحاظ سے مجھے آپ لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو یہی کہ آپ لوگوں کو یکدم بھی یہاں سے لے جا نہیں سکوں گا، یوں بات فوراً سامنے آ جائے گی، اور ماموں جان، کیا تمہارے ماموں جان ہمیں قبول نہیں کریں گے؟ امی تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ قبول تو آپ کو خدا نے کرا دی ہے امی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ وہ بشاشت سے بولا۔ مگر ان کی طبیعت اور طرح کی ہے، کبھی لگتا ہے یہ خبر انہیں دھماکے کی طرح لگے گی، پتہ نہیں کیا رد عمل ہوگا۔ امی، آپ برا نہ منائیں، مگر وہ خاندانی اچھے اونچے، بس عجیب ہی منطق ہے ان کی۔ چند ماہ قبل میں نے ایک جگہ منگنی کرنی چاہی تو اس قدر پوچھ گچھ اور معلومات میں لگے رہے، شجرہ نسب منگوا کر چھان بین کرتے رہے، بس کیا بتاؤں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر راضی ہو گئے بیٹا؟ وہ خوش ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں امی، خدا خدا کر کے۔ صدقے جاؤ میرا بیٹا، انہوں نے اس کا سر قریب کر کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ لڑکی کیسی ہے؟ اچھی ہے امی، اس نے کہا۔ کبھی ملواؤ بیٹا، مگر وہ اچانک اداس ہوگی۔
ہم بھی کیا قسمت لے کر آئے ہیں، ساری زندگی چھپتے چھپاتے ہی رہیں گے۔ نہیں امی نہیں، میں آپ کو ضرور ملواؤں گا، آپ لوگ چھپتی چھپاتی کبھی نہیں رہیں گی، میں آپ لوگوں کو ساری دنیا کو دکھاؤں گا، اپنی ماں اور اپنی بہن کو۔ امی آنکھوں میں آئے آنسو پوچھنے لگی، بس چند دن کی بات ہے، میں ذرا ماموں جان کی اسٹڈی کروں گا، ہموار کرنے کی کوشش کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لے کر جاؤں تو وہ کھلے ماتھے سے خوش آمدید کے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا مجھے دکھ ہو، آپ کو دکھ ہو بس۔ وہ کچھ کہے گی بیٹا؟ کہہ نہیں سکتا، ظاہر ہے اچھا تو نہیں لگے گا، اور پھر انہوں نے میری پرورش اپنی اولاد کی طرح کی ہے، ان کی سوچ بھی باپ جیسی ہے، وہ خالد تو ضرور کریں گے۔ پھر کیا ہوگا بیٹا؟ آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، آپ فکر مت کریں، خدا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی دے گا۔ سردستے تو آپ کوئی اچھا سا مکان کرائے پہ لینے کی کوشش کریں، فی الحال میں رک نہیں سکتا، ایک تو چھٹی ختم ہے، دوسرے ذیشان کو شک پڑ جانے کا ڈر ہے، اس وقت بھی پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ ایک پل کو چپ ہو گیا، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، شان کچھ جلتا سا بھی ہاں، تو آپ ایسا کریں، ایک تو مکان لے لیں اچھا سا، اور سب سے ضروری بات یہ کہ چوکیدار رکھیں، زرین کو کہیں اکیلا مت جانے دیں، اس وقت تو آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے جیب سے 1000 روپے نکالتے ہوئے ماں کی طرف بڑھائے، اور یہ میرا کارڈ بھی، اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی انہیں تھما دیا، میں جاتے ہی اور بھی رقم ارسال کر دوں گا، یہ دونوں جلد سے جلد کریں، اور مجھے فوراً اطلاع دیں، ضرورت پڑے تو فون نمبر ہے کارڈ پر، فون کر لیا کریں، مجھے باخبر رکھیں، میں ایک ماہ بعد پھر چکر لگاؤں گا۔ زرین نے وہی میز لا کر رکھ دی۔ زرین جلدی بھوک بھی لگی ہے، اور وہ جو ہے نا میرا کزن، غصے کے مارے خود کو کاٹ رہا ہوگا، ناصر نے شرارت سے کہا، اور زی کے خوبصورت ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ بھی غصے والا ہے بیٹا؟ امی نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں امی، یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، ویسے پریشان تو ہو رہا ہوگا نا، جلدی آنے کو کہا تھا اور یہ ٹائم ہو گیا۔ بہت مغرور ہے وہ، سنائے؟ زی میز پر برتن رکھتے ہوئے نخوت سے بولی۔ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ زیادہ تر لڑکیوں کا۔ اس نے شرارت سے زرین کی طرف دیکھا کہ وہ مغرور ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کلوز اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ بے حد سادہ اور بے حد اچھے دل کا مالک ہے، یہ تو اس کی پرورش اور تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ اس کے رکھ رکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں سے لوگ غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ کچھ یوں بھی بہت پیسہ اور اونچی طرز رہائش بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے۔ کئی ملازم صرف اس کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، کبھی اس کو اپنے تسمے باندھتے میں نے مشکل سے دیکھا ہے، اجنبی لوگوں سے بات چیت کے دوران وہ بہت لیے دیے رہتا ہے، اسی طرح کسی سے جلدی بے تکلف ہو جانا بھی اس کی عادت نہیں۔ مگر کبھی تم اسے اپنی ماما کے ساتھ دیکھو، ایسے ہی کریم بابا کے ساتھ، بعض اوقات تو باقاعدہ لاٹ کراتا نظر آتا ہے، پھر جہاں وہ اپنا تسمہ نہیں باندھتا وہاں وہ اپنے گھوڑوں اور کتوں کی تمام دیکھ بھال خود کرتا ہے، یہاں وہ نوکروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں بیٹا، امی آہستہ سے بولی۔ ہاں بڑے لوگ، زی پلیٹ ناصر کو دیتے ہوئے بڑبڑائی۔ تجھے نہیں اچھا لگا وہ؟ ناصر نے وہی پلیٹ امی کو تھما دی۔ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہیں کیسا لگا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے؟ ناصر نے چاول کی ڈش امی کے آگے پکڑائی۔ میں کسی کو ایسا موقع ہی نہیں دیتی کہ میرے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھے۔ زی نے بھائی کی پلیٹ میں کوفتے ڈال دیے۔ تو پھر خام خواہ بیچارہ زیر اتاب ہے۔ ناصر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ زیر اتاب نہیں ہے، مگر وہ کچھ سرخ سی ہو گئی۔ مگر تمہیں اچھا نہیں لگتا، ویسے یہ خدا واسطے کا بیر کیوں ہے بیچارے سے؟ ناصر نے کہا۔ بیچارہ، آپ اس کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اور ناصر نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ میرا بھائی جو ہوا، ہاں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ کریکشن، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ میں کسی کو ایسا موقع ہی نہیں دیتی کہ میرے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھے۔ مجھے ڈانٹ کیوں رہا تھا کل؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اوہ تو یہ بات ہے، ویسے ڈونٹ کیئر، ایسے بڑے دیکھے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی، اور ناصر نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ تم میرے کزن کی انسلٹ کر رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کہہ دیا نا مجھے آپ کے کزن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ اوکے کہہ دوں گا اس کو، بس ضرور کہہ دیں۔ اور امی بہن بھائی کی نوک جھونک سے محسوس ہوتی نہیں؟ امی اب میں چلوں گا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گو دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، مگر مجبوری ہے۔ بیٹا دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا، خواب لگ رہا ہے یہ سب۔ بھیا یہ رات ادھر رہ لینا،
زی کی ڈبڈبائی آنکھوں میں التجا تھی۔ میری بہن شان کو شبہ ہوگا ورنہ میں ضرور رہ لیتا، کیا میرا دل چاہتا ہے یہاں سے جانے کو؟ ناصر نے زرین کا سر اپنے پہلو سے لگا لیا۔ شان شان بس، اس نے غصہ بمشکل روکا۔ اچھا امی، مکان اور چوکیدار کی تلاش آج سے ہی شروع کر دے، مجھے جلد سے جلد خط لکھیں۔ اچھا بیٹا، امی کی آنکھیں بھی نم ہوگی، خدا عمر دراز کرے۔ اچھا خدا حافظ۔ اس نے زی کو سر پر پیار کیا اور اپنا سر امی کے آگے جھکا دیا۔ خدا حافظ۔ امی نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اللہ حافظ ناصر ہو بھیا، جلدی واپس آئیے گا، حسب معمول سوں کر کے ناک اوپر کھینچتے ہوئے زرین نے کہا، اور ناصر کو شان یاد آ گیا۔ اچھا خدا حافظ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ خدا حافظ، زی نے کہا۔ ناصر دروازے سے باہر نکلا۔ زرین اور امی دونوں دروازے میں کھڑی تا حد نظر اسے دیکھتی رہیں۔ ناصر کو جھجکتا سا خفیف سا اندر داخل ہوا۔ آگ کے قریب کرسی پر بیٹھا شان الجھی سی سوچوں سے چونکا۔ ہیلو سر، ناصر نے کہا۔ ہیلو۔ شان کا لہجہ جذبات سے آ رہی تھا۔ سوری شان، مجھے دیر ہوگی۔ ناصر اس کے لب و لہجے پر نادم سا صفائی دینے لگا۔ دراصل وہ زرین کی امی کی طبیعت۔ ہاں ہاں معلوم ہے، صبح یہی کہہ کر گیا تھا، وہ تند سے لہجے میں بولا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا جان گاؤں آیا ہے، فون کیا تھا، فوراً آنے کا بولا ہے۔ کہتے کہتے وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ آج ہی چلنا ہے کیا؟ ناصر بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ ابھی اسی وقت تمہارا انتظار کر رہا تھا، باقی کام کر لیے ہیں، وہ اسی سنجیدگی سے بولا۔ ناصر نے دیکھا سامان جو کا تو پڑا ہے۔ شان کبھی تولیہ اٹھاتا پھر رکھ دیتا، کبھی شیو کا سامان باتھ روم سے لاتا تو ڈریسنگ روم میں ہی ٹیبل پر رکھ دیتا۔ ناصر کو ہنسی آ گئی۔ سارے کام بقول خود نپٹا لیے تھے، مگر پھر بھی ہر چیز جو کی تو پڑی تھی۔ کبھی کوئی چیز اٹھا ہی لیتا تو سمجھ میں نہ آتا کہ رکھے کیسے۔ خاصی عادت خراب کر دی تھی کریم بابا اور ناظم نے، پتہ نہیں لندن میں کیسے گزارا چلایا تھا۔ کون کون سے کام کر لیے؟ ناصر جلدی جلدی سوٹ کیس میں کپڑے بھرتے ہوئے بولا مسکرا کر۔ جیپ ٹھیک ہو چکا ہے اور ہوٹل کا پیمنٹ بھی ہو گیا، وہ سادگی سے بولا۔ چہرے پر کی تندہی اب معمول پر آ رہی تھی۔ بڑے کام کیے ہیں سر، اور کیا؟ اس نے وہی شیو کا سامان اٹھا کر ناصر کو تھما دیا۔ ناصر پھر ہنس دیا اور پھر جلدی جلدی سامان اکٹھا کرنے لگا۔ سر شان، ناصر نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اس نے کہا، آپ بہت نکمے ہیں۔ ناصر بڑے سے بیگ کا زپ بند کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر سنجیدگی سے بولا، وقت کا پابند ضرور ہوں۔ ناصر اس کی چوٹ پر مسکرایا اور پھر کسی خوبصورت خیال کے تحت اس کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ کچھ کامیابی ہوا؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے کے بعد شان کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ایک پل کو ناصر سمجھ نہیں سکا کس بات کی کامیابی۔ کیا اسے زرین اور امی کے متعلق کچھ معلوم ہوا تھا؟ 15 منٹ کے اندر اندر وہ چھوٹے سے پہاڑی بازار میں گزر رہے تھے۔ دائیں طرف ایک سڑک جاتی تھی جو کچھ دور چل کر چند موڑ مڑنے کے بعد زی کے گھر کو جاتی تھی، اس کی ماں کے گھر کو۔ غیر ارادی طور پر ناصر رخ موڑ کر ادھر دیکھنے لگا۔ جانا ہے کیا؟ اچانک شان غمگین لہجے میں بولا۔ نہیں تو کہاں؟ ناصر اب شاید راز کے ڈر سے جلدی سے رخ سامنے کرتے ہوئے بولا، اور پھر اس نے دیکھا شان کے پرکشش ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اگر بھی چلا بھی گیا تو ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی تھی؟ اور پھر دیر سویر تو ہوتی ہی رہتی ہے، شان کو برا کیوں لگا تھا؟ مگر نہیں، یہ اس کا وہم تھا۔ شان تو بہت وسیع قلب و ذہن کا مالک تھا۔ ماموں جان کا پروگرام سے قبل گاؤں پہنچ گئے۔ جیپ شہر سے باہر والی سڑک پر ہولی تو ناصر اوور کوٹ اچھی طرح درست کرتے ہوئے بولا، اور ہنسی جیسے پھٹک کر شان کے لبوں پر آ گئی۔ ناصر حسب عادت بابا جان کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا؟ شان کو ہنستا ہوا دیکھ کر ناصر چونکا اور شان نے گہری سانس لی۔ ناصر، کبھی کبھی مجھ کو تم پر رشک آنے لگتی ہے۔ وہ کیوں؟ ناصر بولا، اپنا وقت اچھا گزار لیتے ہو تو تمہیں کس نے روکا ہے تم بھی اچھا گزارو؟ یہی تو مشکل ہے۔ مثلاً؟ ناصر نے پوچھا۔ بعض لوگ پیدائشی خوش قسمت ہوتا ہے۔ شان سڑک پر نظریں جمائے آہستہ سے بولا۔ مثلاً؟ ناصر نے معلوم کیا، جیسے تم۔ شان کی مسکراہٹ میں گمگینتا تھی۔ وہ تو ہے۔ اس کا چہرہ کسی خوش آئند خیال کے تحت جگمگا اٹھا۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ اچھا بتاؤ، اتنا دیر وہاں کیا کرتا رہا؟ شان ایک نظر اس کے بشاش چہرے پر ڈالتے ہوئے پھر سامنے دیکھنے لگا۔ لہجہ اب بھی بجھا بجھا سا تھا۔ وہ بس ڈاکٹر لایا، امی کو، میرا مطلب
ہے زرین کی امی کو دکھایا۔ پھر اس چھوٹے سے لفظ میں بلا کی بے چینی تھی۔ پھر کیا؟ بس گپ شپ کرتے رہے۔ ناصر کو جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ بے چینی بے قراری میں بدل رہی تھی۔ کیسا لڑکی ہے؟ ناصر کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے مزید پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بے بسی گھل گئی تھی۔ ناصر نے چونک کر شان کو دیکھا، چند ثانیے دیکھتا ہی رہا اور پھر او پروردگار! ناصر کا سر غیر ارادی طور پر جیپ کا دستہ تھامے اپنے ہاتھ پر ٹک گیا۔ شان کیا سمجھ رہا تھا؟ ایک پل کو ذہن بھنا اٹھا اور پھر وہ مزید چونکا۔ اگر شان کو ایسا کوئی شبہ تھا بھی تو وہ ناصر سے بسا اوقات اکھڑا اکھڑا، روکھا روکھا اور اس وقت کچھ بے چین اور بے قرار سا کیوں تھا؟ اور پھر اس کی اس وقت کی مسکراہٹ میں بے بسی کیوں تھی؟ چپ کیوں ہو گیا؟ اس کے لہجے سے چبھن صاف آیا تھی۔ ناصر نے سر اٹھا کر سڑک پر نظریں جمائے شان کو دیکھا۔ سوچ رہا تھا کیا کہ ناصر الجھن میں پڑ گیا کہ کیا جواب دو؟ ہاں، ناصر نے کہا۔ جواب دے بھی کیا سکتے ہو؟ ناصر نے کنکھیوں سے شان کو دیکھا۔ سامنے دیکھتے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ صاف دکھی نظر آ رہا تھا اور پھر ناصر کو شان اچانک بہت اچھا لگا، بہت اپنا، بہت قریب لگا۔ پہلے سے کئی گنا اچھا، پہلے سے کئی زیادہ اپنا، پہلے سے کئی بڑھ کر قریب۔ تم یوں جیرا کر رہے ہو جیسے میں تمہاری کوئی چیز لے لی ہو۔ کسی اور کا لیا ہو تو لیا ہو، میرا کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ یکدم ہی شان گڑبڑا گیا مگر اپنی آن اپنی جگہ قائم رہی۔ شان، ناصر نے کہا۔ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ اور شان اس کے انکسار پر مسکرا دیا، اداس سا۔ بولو، مگر کوئی نان سینس نہیں۔ شان خائف تھا کہیں پھر وہ زیگا ذکر کر دے۔ نہیں، نان سینس نہیں، جو کہو کہ ٹھیک ہوگے، شان نے عدالتی لہجے میں کہا۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ ناصر نے شان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور شان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ تمہیں زرین اچھی لگنے لگی ہے؟ ناصر بھرپور اعتماد سے گویا ہوا۔ ایک پل کو شان کو جیسے سکتہ سا ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے سر ناصر کے ہاتھ کی گرفت سے نکال لیا۔ بابا جان بولتے تھے کہ پچھلے دنوں اس نے جو ٹینڈرز بھیجا تھا ان کا منظوری آ گیا اور اسی لیے انہوں نے مجھ کو فوراً بلایا ہے۔ آج رات وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے، کل وہ واپس اپنا ہیڈ کوارٹر جائیں گے اور مجھ کو شاید جلد ہی سائٹ پر آنا پڑے گا۔ سوال گندم، جواب جو؟ بھائی، تمہارا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ دوسرا لڑکیوں سے کچھ ڈیفرنٹ ہے، دیٹس آل۔ اور ناصر نے یہ بھی غنیمت سمجھا۔ کھلے لفظوں میں ہار مان لینے کی وہ ویسے بھی اس سے توقع نہیں کہہ رہا تھا۔ موڑ پر اچانک ایک گاڑی آئی اور سوچوں میں کھوئے شان نے اسٹیئرنگ زور سے گھما کر جیپ قابو میں کر لی۔ لگڑ بگڑ صاحب، دھیان سے۔ ناصر نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ شان زور سے ہنس دیا۔ یہ ٹائٹل کس خوشی میں دے رہا ہے؟ جس چیز کی گردن نہیں جھکتی حقیقت کے سامنے، ہماری زبان میں اس کو لگڑ بگڑ کہتے ہیں، اور جس چیز کا ہر وقت ہر جگہ گھومتا رہتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں تمہاری زبان میں؟ ناصر نے اپنی غائب مونچھوں پر تاؤ دیا اور ساتھ ہی شان نے پھر اچانک موڑ پر سے برآمد ہوئی بس سے بمشکل جیپ بچا لی۔ سر، عشق کے قدموں میں جھکانا ہی پڑے گا، ناصر خوبصورتی سے گنگنایا۔ آنا ہی پڑے گا۔ شان نے اگلی لائن کہتے ہوئے شرارت سے ناصر کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ناصر نے کہا۔ یہ سر نہیں جھکے گا، اس کو آنا پڑے گا۔ ٹھیک سمجھا ہے، ویسے وہ بھی کچھ کم نہیں، یہ ابھی سے بتا دوں۔ سوں کر کے انگلی سے ناک چھوتے ہوئے شان نے دوبارہ ناصر کو دیکھا۔ ناصر ہنس دیا اور پھر رخ پھیر کر کھڑکی میں قدرت کا لازوال حسن نظروں ہی نظروں میں سمانے لگا۔ جو خوبصورت حقیقت ناصر کو ہفتہ بھر سے خواب لگ رہی تھی، اس کی تصدیق کرنے وہ اس ویکینڈ پر انکل ماجد کے ہاں جا پہنچا، اور پھر واقعی تصدیق ہوگی۔ کبھی کبھی خواب بھی تو سچے نکلتے ہیں۔ انکل ماجد کو وہ بچپن سے ابو کے خاص دوستوں کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اس کی خیریت دریافت کرنے وہ اکثر شاہان احمد کے گھر آتے اور ہر بار اس کی پروگریس جان کر اور دیکھ کر خوش ہوتے۔ ناصر بھی جب موقع ملتا ضرور ان کے ہاں جاتا۔ آنٹی بیگم ماجد اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی۔ ان کے بیٹے حامد اور ساجد ناصر ہی کی عمر کے لگ بھگ تھے۔ چھوٹا بیٹا ساجد آج کل میڈیسن میں ایم اے کرنے امریکہ گیا تھا اور حامد یہیں باپ کے ساتھ بزنس میں شامل تھا۔ فرزانہ، ان کی بیٹی، بی اے کر چکی تھی اور آج کل گھر پر ہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سردی اچھی خاصی تھی۔ ماجد صاحب اور حامد تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے مختلف موضوعات پر بحث کرتے چائے پی رہے تھے۔
حامد نے آخری چند گھونٹ جلدی جلدی لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناصر میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ذرا فرزانہ کو اس کی دوست کے گھر سے لینے جانا ہے۔ ہاں ہاں ضرور، ناصر نے کہا اور پھر حامد چلا گیا۔ زرین اور سکینہ بیگم ماجد صاحب کی اولاد کے لیے بھی باپ کے مرحوم جگری دوست کی یتیم بچی اور بیوہ تھیں، اور بس۔ باپ کے جگری دوست کا نام یاسر علی تھا، مگر اس کے علاوہ اور کوئی تفصیل کسی بچے کو نہیں بتائی گئی تھی۔ دل میں یاسر علی کا راز چھپائے عرصہ بیت گیا۔ بیٹے، تمہیں دیکھتا تھا تو اکثر خیال آتا، زرین تمہاری بہن، تمہارے باپ کی بیٹی، تمہارا خون، کس قدر گمنامی اور قسم پرسی کی زندگی گزاری ہے۔ اکثر بھابھی سکینہ سے کہتا کہ وہ اجازت دیں تو یہ بات شاہان احمد اور تمہارے ماموں کو بتا دی جائے۔ آخر ان کا اور زرین کا یاسر علی کی اتنی بڑی جائیداد میں کچھ تو حق بنتا تھا، مگر وہ بیچاری غریب بھرانے کی بے کس عورت گھبراتی تھی، ڈرتی تھی اس راز کے افشا ہونے سے۔ بہترا سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوگا، آخر کب تک چھپائے رکھیں گی اور پھر کب تک چھپی رہے گی یہ بات۔ جیسا کہ تم نے دیکھا، ہم لوگوں نے منہ پر مہر لگا رکھی تھی چپ کی، مگر تمہیں دیکھ کر وہ خود ہی بے قابو ہو گئی، بتا دیا سب کچھ، اور پھر اس میں ان کا بھی قصور نہیں۔ مجھے معلوم ہے وہ زرین کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ وہ چھوٹی تھی تو انہیں صرف مالی تنگی کی فکر تھی، مگر جوں ہی جوان ہوئی بھابھی سودائی ہونے لگی۔ کیا ہوگا بھائی جان، دنیا بہت بری ہے، جوان لڑکی کا ساتھ ہے، کوئی جھوٹ موٹ کا ہی اڑا دے تو کیا کروں گی، وہ ہر ملاقات میں پریشانی سے کہتی۔ میں نے ایک بار یہ بھی تجویز پیش کی کہ اگر وہ چاہیں تو میں تمہیں مطلع کر دوں، آخر تم زرین کے بھائی ہو، زرین کا تم پر حق ہے، مگر وہ بیچاری حیا کی پتلی اس عمر میں شرما کر کہتی، نہیں بھائی جان، وہ کیا سوچے گا میرے اور آپ کے بھائی کے بارے میں۔ بیچاری اپنے سیدھے پن اور شرافت سے مار کھا گئی۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ حقدار کو حق خود بخود مل گیا۔ بیٹا کچھ بھی سہی، وہ تمہارے باپ کی بیوی ہے، تمہارا باپ، خدا اس کو معاف کرے، اس سے کیا چھپانا، جوان ہو تم بھی اب۔ وہ مسکرائے۔ خاصا رنگین مزاج تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، شادی کے بعد بھی بڑے اطمینان سے عشق لڑاتا پھرتا۔ دور پار کے علاقوں میں تو کسی کو کبھی یہ تک نہ بتایا کہ وہ شادی شدہ بھی ہے، تھا بھی جوان جہان۔ کیسی بے وقت موت آئی، توبہ! انہوں نے اداس سی سانس لی۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھابھی سکینہ پر نظر پڑی تو دیوانہ ہو گیا، مجھے فوراً نئے عشق کی اطلاع کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، شاید اس بار یہ بات نیا رنگ لے کر آنے والی تھی۔ میں نے بھابھی سکینہ کے بارے میں ہمیشہ زیادہ باز رکھنے کی کوشش کی۔ دور پار کے غریب لوگ تھے، بیوہ ماں کی اکلوتی سادہ بیٹی تھی، نہ دنیا کا کوئی تجربہ تھا نہ لوگوں کا، پھر ان کے چھوٹے سے گاؤں میں بات پھیل رہی تھی، کسی کی عزت سے خواہ مخواہ کھیلنا۔ میں نے بہت لعنت ملامت کی تو فوراً جوش میں آ کر نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس بات پر بھی خوش نہیں تھا، مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، انہیں اپنی شادی اور بیٹے کا ضرور بتاؤ، تو یوں بتکا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ کبھی نہیں، اس کی ماں سخت قسم کی عورت ہے، پھر نکاح کی اجازت دے گی ہی نہیں، اس نے کہا۔ میں نے کہا، پھر کیا اتنی ہی ضروری ہے کہ دوسری شادی؟ الٹا مجھے الزام دینے لگا کہ ویسے جاتا ہوں تو بھی روکتے ہو، نکاح کرنے لگا ہوں تو بھی منع کرتے ہو۔ مختصر یہ کہ کسی طرح نہ مانا، شادی کر ہی لی۔ پھر میں نے رائے دی کہ اب کی ہے شادی تو نبھاؤ، اگر پہلی بیوی کا سامنا نہیں کر سکتے تو چھپا کر رکھو، مگر صحیح طریقے سے گھر دلاؤ، تمام حقوق دو۔ مگر شادی کے فوراً ہی بعد وہ پچھتانے لگا تھا، بھابھی سکینہ کو وہ خواہ کا بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ پھر بات بگڑتی گئی، وہ ان کے نام سے چڑھنے لگا، ان کے ذکر سے فرار کی سوچتا۔ ایک دن تو کہنے لگا، طلاق دیے دیتا ہوں، مفت کی مصیبت پال رکھی ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا وغیرہ۔ اس پر میں نے سختی سے منع کیا۔ زرین کی پیدائش پر وہ مزید دل برداشتہ ہوا، لڑکی کے نام سے اسے چڑ تھی۔ بھابھی سکینہ بیچاری نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں پس رہی تھی۔ ایک دن مجبور ہو کر مجھے خط لکھا، تمام حالات لکھے، جبکہ حالات ان سے کہیں بڑھ کر مجھ پر آیا تھے۔ میں گیا، ان سے ملا، زرین کو دیکھا، تمہارے باپ کی دوسری تصویر تھی۔ کتنا بدقسمت تھا یاسر، نہ اپنی پہلی بیوی کا ہو سکا سکون تو وہاں تھا، مگر اور نہ ہی دوسری بیچاری کو کوئی سکھ دے سکا۔ خیر، واپس آ کر میں نے یاسر کو سمجھایا، لعنت ملامت کی، اور پہلی بار اس پر کچھ اثر ہوا۔ بھابھی سے ملنے گیا، بچی کو دیکھا، جیسے کہ بعد میں مجھے سکینہ بھابھی نے بتایا۔ عرصے بعد ان سے اچھے طریقے سے ملا تھا، آئندہ کے لیے کچھ تسلی دی تھی اور میری نصیحت کے مطابق انہیں گھر دلانے کا وعدہ کیا تھا، مگر
افسوس زندگی نے وفا نہ کی۔ چند ہی دن بعد بھابھی جان سلمہ کے ساتھ شہر تک جا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چائے کا گھونٹ لیتے لیتے ماجد صاحب نے دکھ بھری داستان کا اختتام کیا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا بیٹا، بلکہ اصل وقت اب آیا ہے۔ زرین کو عمر کے عین اس موڑ پہ تمہاری ضرورت ہے سب سے زیادہ تھی۔ تم ان لوگوں کو پا کر خوش ہوئے ہو تو میرا بھی ذہن پر سے عرصے کا گرا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ انکل میں واقعی بہت خوش ہوں۔ ماموں جان اور شان نے ابو اور بھائی کی جگہ پر کی ہے اس طرح سے کہ میں کبھی نہیں پچھتاؤں گا کہ میرے ابو اور میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اور اب آپ دعا کریں کہ خدا مجھے ہمت اور استقامت دے کہ امی کو کبھی خیال نہ آئے کہ وہ بے سہارا ہے، اور زرین کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ اس نے خالی کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں عزم تھا، استحکام تھا۔ مجھے بھی تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مگر انکل آپ کی ڈیوٹی اب بھی وہی ہوگی، آپ ان کو پہلے کی طرح ملتے رہیں گے۔ میں اکیلا کافی نہیں ہوں، ہمیں اب بھی آپ کی ضرورت رہے گی۔ ناصر حسب عادت خوشگوار لہجے میں بولا، کیسی بات کرتے ہو بیٹا، ساری زندگی کا مان اب توڑوں گا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ انکل اب اجازت چاہوں گا، ابھی پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج جائیں گے۔ کھڑی دے کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ معذرت کے لہجے میں بولا، ہاں بیٹا رات رہنا ہوتا تو الگ بات تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ذرا ٹھہرو تمہاری آنٹی کو بتا دوں؟ ضرور، اور انکل ایک بات اور، امی کہتی تھی یہ بات جب تک چھپی رہ سکے اچھا ہے، میرا مطلب ہے ماموں جان اور شان سے۔ آپ کو ماموں جان کی طبیعت کا پتہ ہے، گمنام سے گاؤں کی گمنام عورت کو پتہ نہیں وہ قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ پھر سے دکھی ہو گیا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر تم دکھی نہ ہو، آہستہ آہستہ شاید ہم پار ہو ہی جائیں، اللہ پر چھوڑ دو سب۔ اچھا انکل خدا حافظ۔ اس نے ماجد صاحب سے ہاتھ ملایا۔ خدا حافظ آنٹی۔ اندر آتی ہوئی آنٹی کو بھی اس نے خدا حافظ کہا۔ بیگم ماجد نے بہترا کھانے پر روکنا چاہا مگر ماجد صاحب ہی نہ مانے۔ پورے 5 گھنٹے کا راستہ طے کرنا تھا، شام پہلے ہی ہو چکی تھی۔ خدا حافظ بیٹا۔ بیگم ماجد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہ منٹوں میں اپنی خوبصورت نئی کار میں ہموار چکنی سڑک پر رواں دواں تھا۔ پہاڑ پر آئے آج اسے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ گو میدانی علاقوں میں سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا، زندگی ماموں پر آ گئی تھی، مگر یہاں اب بھی پچھلی برف باری کے آثار جگہ جگہ جمی برف کے تودوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ نیچے پل کھاتی سرمئی سڑک البتہ بالکل صاف تھی، اونچے اونچے درخت اور اکا دکا کچے پکے مکانات بھی اپنا سفید تبادہ اتار کر پھینک چکے تھے۔ سردی اگرچہ اب بھی بہت تھی مگر وہ منجمد کرنے والی خاصیت کھو چکی تھی جو پچھلی بار اس کی اور ناصر کی یہاں 2 رات قیام کے دوران تھی۔ کیسے سردی سے گھبرائے اسے ناصر صبح ہی صبح یہاں سے چلتا کر کے نیچے شہر میں اتار لے گیا تھا۔ چھوٹا سا خوبصورت شہر، خیال آتے ہی اسے وہاں جانے کا خیال آیا۔ اچانک ہی وہ یہاں بوریت محسوس کرنے لگا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ ہاسپٹل کی تعمیر کے سلسلے میں اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ قیام یہاں واقع اپنی ہی کوٹھی پر تھا۔ ان دنوں وہ میٹیریل اکٹھا کرنے کا بندوبست کروا رہا تھا۔ کام سردی کا زور کم ہونے پر اگلے ماہ شروع کروا رہا تھا۔ ذیشان کنسٹرکشنز بڑے سے اپنے نام کے لگے بورڈ کے پاس ہی وہ کھڑا تھا۔ سامنے تا حد نظر مشینریز، گریڈرز، لکڑی کی پیٹیاں اور متعدد تعمیر سے متعلق چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ مزدور اب بھی ادھر سے ادھر مصروف نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کا 1 بج رہا تھا۔ کافی دنوں سے کام کروا رہا تھا وہ، اب ذرا آؤٹنگ ہونی ہی چاہیے۔ بابا جان بھی کل چکر لگا چکے تھے، ان کی آمد بھی فی الحال متوقع نہیں تھی۔ جلدی سے جیپ میں بیٹھ کر وہ نزدیک کی اپنی رہائش گاہ پر آیا۔ ناظم کو وہاں شہر کے ہوٹل میں ریزولیشن کے لیے فون کرنے کو کہہ کر وہ تیار ہونے لگا۔ گھنٹے بھر بعد ہی وہ کریم بابا کی ہمراہی میں خود ہی ڈرائیو کرتا چھوٹے اس خوبصورت شہر کی طرف گامزن تھا۔ ڈرائیور کو آج اس نے بھی ساتھ نہیں لیا تھا، مطمئن ہو کر ریلیکس ہونا چاہتا تھا شاید۔ مختصر سے بازار سے ہوئے وہ ہوٹل کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیا اور وہیں اس کی نظر دائیں طرف دیوار پر لگے پکچر کے پوسٹر پر پڑی، ڈرٹی ڈوزن۔ یہاں اتنی اچھی پکچر بھی آ جاتی ہے، اس نے سوچا۔ گھڑی دیکھی، پکچر شروع ہونے میں کچھ دیر اب بھی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اس شہر کے لیے روانگی پر بھی اس کا دل عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا، اور پھر اس وقت پکچر کا یہ پوسٹر دیکھ کر بھی اس کا دل اسے دیکھنے کو بچوں کی طرح مچلا تھا، ورنہ تو سنجیدہ ماحول میں پیدائش
معتبر فضا میں تربیت اور تدبر ہی کی توقع میں تو وہ مشین کی قسم کی چیزیں بن کر رہ گیا تھا۔ تدبر، اصول، آن، زندگی انہی اصولوں کا نام ہو کر رہ گئی تھی جیسے۔ ہوٹل پہنچتے ہی اس نے کافی منگوائی۔ کریم بابا سامان لگانے لگے۔ شیف کا سامان خود نکال کر وہ ڈریسنگ روم جانے لگا تو بابا جان کو حیرت سی ہوئی۔ شان کو شاید وہ پہلی بار کام کرتے دیکھ رہے تھے۔ آپ آگ کے پاس بیٹھو بابا، میں تیار ہوتا ہوں۔ بیرے نے آ کر مٹی کا تیل بڑی سی انگیٹھی میں رکھی لکڑیوں پر ڈال کر تیلی دکھائی تو شان نے بابا سے کہا، کسی کی مدد کے بغیر شان کو تیار ہونا بابا کے لیے یہ بھی نئی بات تھی۔ آج شان نے تیاری میں وہ اہتمام بھی نہیں برتا۔ گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، سوٹ وہی رہنے دیا اور بالوں میں برش کرتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ وقت کی کمی تھی شاید یا پھر کسی خوشگوار تبدیلی کا اثر۔ بابا نے ڈھیر ساری کافی کپ میں ڈالی، ذرا سا ابلا پانی چائے دانی سے ٹپکایا تو شان نے کپ اٹھا کر خود پھینکنا شروع کیا۔ پیش تیار ہوا تو بابا نے مزید ابلا پانی ڈال دیا۔ چینی کپ میز پر رکھتے ہوئے شان بولا اور بابا کو ایک اور تبدیلی نظر آ گئی۔ کتنی چھوٹے صاحب، اس سے پہلے وہ کافی میں چینی نہیں ملاتا تھا، آدھا چمچ، اور بابا نے آدھا چمچہ چینی ڈال دی اور پھر شان نے خلاف عادت اس میں چند قطرے دودھ ٹپکایا۔ بہت اسٹرانگ پیتے تھے پہلے آپ۔ بابا اس تبدیلی پر خوش نظر آ رہے تھے۔ ہاں بابا، ناصر نے پلایا تھا دودھ اور چینی ملا کر، اچھا لگا تھا ہم کو۔ چمچہ چلاتے ہوئے اس نے کپ اٹھا لیا اور بابا نے اپنے لیے منگوائی چائے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوچا، ان کا چھوٹا صاحب عمر کے لحاظ اور تقاضے سے ہر کام کر لے تو کتنا اچھا ہو۔ بابا، میں پکچر دیکھنے جا رہا ہے، آپ آرام سے اپنا ڈنر منگا کر کھا لو۔ اس نے جلدی جلدی کافی حلق سے اتار کر خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، بہتر سرکار۔ بابا نے ہینگر پر سے اس کا اوور کوٹ اتارتے ہوئے کہا، پھر اس کے قریب چلے آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا سرکار، ڈرائیور کو ساتھ لے آتے تو اچھا ہوتا۔ اسے اوور کوٹ پہناتے پہناتے وہ حسب عادت تشویشناک لہجے میں بولے، اوکے بابا، شان نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس میں بابا کا بھی قصور نہیں تھا۔ لندن کے قیام کے علاوہ اس سے قبل اور اس کے بعد وہ ہمیشہ بابا جان کے حکم کے مطابق ملازموں کی تحویل میں ہی رہتا تھا۔ زمینداری اور کاروبار کا بھاری بوجھ سنبھالنے کے باوجود بعض وقت اسے اپنا آپ چھوٹا سا ذاتی کام کرتے ہوئے بہت سا محسوس ہونے لگتا۔ ہال میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ گیٹ کیپر کی ٹارچ کی روشنی کی رہنمائی میں وہ گیلری میں سے چلتا لائن کی آخری سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہال میں خاصی سردی تھی، سیٹیں بھی آرام دہ نہیں تھیں۔ بہرحال اس نے پاؤں ایک طرف کر کے سامنے پھیلائے، اوور کوٹ کا کالر اچھی طرح سے درست کیا اور نظریں اسکرین پر جما دی۔ کسی پکچر کا ٹریلر دکھایا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے پکچر شروع ہوئی، ورلڈ وار کی پکچر تھی، بہت مزے کی۔ وہ ارد گرد سے بے خبر ہو گیا۔ پھر انٹرول ہوا، بتیاں روشن ہو گئی، ٹانگیں سمیٹ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا گیلری تقریباً خالی تھی، دائیں طرف 4-5 آدمی بیٹھے تھے اور پھر اس سے آگے ایک لائن چھوڑ کر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، 4 لیڈیز، ایک لڑکا۔ لڑکے کی شکل کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہوئی اور پھر اسے یاد آیا، ساجد تھا، ماجد صاحب کا چھوٹا بیٹا شاید۔ پھوپھا جان یاسر علی کی ماجد صاحب سے پرانی دوستی ہونے کے یہ لوگ کبھی کبھی ان کے ہاں ناصر کی خیریت دریافت کرنے آتے تھے۔ اب تو بابا جان سے بھی اچھے خاصے تعلقات تھے، ناصر بھی کبھی کبھی جانتا تھا۔ ان کے یہاں شاید بیٹوں سے بھی گپ شپ تھی، مگر خود شان سے ایسی کوئی خاص بے تکلفی نہیں تھی۔ 7 لیڈیز تھیں، ماں بہنیں ہوں گی شاید۔ چوتھی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کی شکل بھی کچھ جانی پہچانی سی تھی، شاید دیکھا تھا کہیں کسی پارٹی وغیرہ میں۔ اور آخری سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے سیٹ پر سے جھولتی اپنی لمبی سی پونی کو سنبھالنے کی کوشش میں سائڈ پر دیکھا اور پھر غیر ارادی طور پر پچھلی سیٹ کی طرف نظریں اٹھیں تو جانے کیوں شان کو ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ زرین تھی اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ۔ ایک پل کو زرین کی نظریں شان کی نظروں سے ٹکرائیں اور پھر دلکش چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی، گھنی خوبصورت پلکیں جھکیں۔ اس نے رخ واپس موڑ لیا اور شان کو چھوٹا سا یہ خوبصورت شہر بہت حسین لگا۔ آئی ڈونٹ کیئر، اسے اس کے الفاظ یاد آ گئے۔ شی ڈز کیئر، اس نے سوچا۔ اس کی پلکوں پر چھائی لالی پلکوں کا تیورا کر گرنا ہی کہتا تھا۔ اور پھر اسے یاد آیا، سیٹھ حامد علی کے ہاں اس نے زرین کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ بڑی عمر کی خواتین ماں و خالہ ہوں گی، اس نے سوچا۔ اسی طرح ساجد سے بھی درمیان میں بیٹھی خواتین کے ذریعے ہی کوئی رشتہ ہوگا۔ یہ لو،
साजिद उसे भी मूंगफलियों का पैकेट देने लगा तो वो चौंका। नो थैंक्स, मैं नहीं खाऊंगी, गला खराब है। जरीन ने माजरत की। कुछ नहीं होगा, मैं दवाई दिला दूंगा। साजिद ने वहीं से ही आगे झुकते हुए उसका हाथ पकड़कर मूंगफली का लिफाफा उसके हाथ पर रख दिया। और पता नहीं क्यों शान ने सोचा, इस दवाई के बच्चे को कुर्सी समेत गैलरी से नीचे लुढ़का दे। पिक्चर ख़त्म हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ तय करता वहाँ बाहर पार्किंग में आ गया। चौकीदार को पेमेंट कर ही रहा था कि वो लोग एक के बाद दीगरे सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए। लड़कियाँ आगे आगे और ख्वातीन पीछे पीछे थी। जीप में दाखिल होने से कबल जाने क्यों उसने एक तानस्ता नज़र जरीन पर डाली। शान की नज़रों का रद्द अमल था शायद। जरीन की भी नज़रें उठ गईं और फिर पलकें गिरने उठने लगीं तो शान का दिल चाहा छोटे से इस खूबसूरत शहर में बसेरा करे। मुतबस्सम लब, मुस्कुराती आंखें, हंसता चेहरा लिए वो अपनी जीप में जा बैठा। शाम के 3 बज चुके थे। छोटे से खूबसूरत बाजार की हमाहमी छोड़कर वो कदरे खुली होटल की तरफ जाने वाली सड़क पर हो लिया। पहाड़ी इलाके भी कितने पुरफरेब होते हैं। दिन छोटे और रातें लंबी महसूस होती हैं। तुलुए आफताब मदहोशकुन और शामें उदास होती हैं। 3 ही बजे थे मगर सूरज तेजी से ऊंचे सुरमई पहाड़ों में पनाह ढूंढने के लिए सरगर्दा नजर आ रहा था। नीलगो आसमान शिफाफ था और बड़ा सा सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा धीरे धीरे नीले आकाश पर आवारा गर्दी करता। जाने कि उसे अपने जैसा लगा। कल शाम से वो भी जिंदगी में शायद पहली बार बिला मकसद इधर उधर घूम रहा था। काम नाकाज ज़रूरी कामों से फरार इख्तियार किए इस शहर में आवारागर्दी करता। दूर बहुत दूर ऊपर आसमान की वसतों में शाहाने शान से तैरते उकाब पर नजरें जमाए वो आहिस्ता रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। तभी वो चौंका। दाएं जानिब सड़क के किनारे जरीन खड़ी थी अपनी उसी दोस्त के साथ। नसरीन नाम था गालबन। कॉलेज की इमारत के करीब ही थी शायद। छुट्टी हो जाने पर किसी ट्रांसपोर्ट की मुंतजिर थी। बिला सोचे समझे उसने पास जाकर जीप रोक ली। आए ले जाऊँ आप लोगों को। आखिर तो अब वो एक दूसरे को इतना तो जानते ही थे और फिर लड़कियों का यूँ सरेराह खड़े रहना उसे कभी अच्छा नहीं लगा था। आओ जी। नसरीन उसे पहचानते ही आगे बढ़ी। तुम जाओ, मैं बस से आ जाऊंगी। जरीन सड़क पर नजरें जमाती हुई बोली और शान के चेहरे पर तारीख से साए लरज उठे। आई मिस नसरीन। शान ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और नसरीन वाकई आगे बढ़ आई। जरीन ने चौंक कर उन्हें देखा। शायद उसका ख्याल था नसरीन उसे छोड़कर नहीं जाएगी और या फिर अगर वो जाएगी भी तो शान उसे अकेले लेकर नहीं जाएगा। एक पल को जी का रंग बदल सा गया। उसको एक ही पल में शान ने देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की कैफियत उभरी। गुस्सा हटा तो हसद ने जगह ले ली। वो भी मदम पड़ गई तो अपनी हतक का एहसास झलकने लगा और शान को एक गोना इत्मीनान का एहसास हुआ। सी तुम भी आ जाती तो अच्छा था, आज बहुत देर हो गई है। नसरीन को अपनी माँ की फिक्र लगी हुई थी। ज़रा सी देर हो जाने पर परेशान हो जाती थी। सी के दिली जज्बात से बेखबर जीप में बैठते बैठते वो बोली, कह दिया ना बस से आ जाऊंगी। उसकी तरफ देखे बगैर वो बोली और उसके लहजे की तलखी महसूस करके शान को मजीद इत्मीनान हुआ। आप चले, आ जाएगा बस से वो। एक भरपूर नज़र जी पर डालते हुए उसने जीप स्टार्ट कर दी और फिर नज़रों से ओझल होने तक बराबर वो सड़क के किनारे खड़ी जी को वेब मिरर से तकता रहा। नसरीन को छोड़कर वो सीधा होटल गया। कपड़े तब्दील किए, आग के करीब सोफे पर बैठा, टांगे सामने की मेज़ पर सीधी फैलाई और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता राइडर हेक्टर को पढ़ता जा रहा था। कभी कभी अलबत्ता जहन भटक जाता। सी क्यों उसके साथ जाने पर रजामंद न थी। कल रात पिक्चर हाउस में तो ठीक ठाक थी, आज अचानक क्या हो गया। आई डोंट केयर। उसे अचानक याद आया तो मोहतरमा को अपनी आन का ख्याल था। फिर उसे कल रात पिक्चर हाउस में उससे नज़रें मिलने पर उसके चेहरे की लाली और पलकों का गिरना याद आया। उन पर शायद उसे इख्तियार नहीं, बाज़ो हरकत गैर इरादी भी तो होती है। तो मैडम शऊरी तौर पर उससे इंकारी है और गैर शऊरी तौर पर। उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। फिलहाल उसका लाशऊर ही काफ़ी था। शऊर बाद में देखा जाएगा, देखते हैं कब तक इनकार करती है, उसने सोचा। और फिर उसे अचानक याद आया नसरीन उसकी जीप में बैठने के लिए आगे बढ़ी थी तो वो वाज़े तौर पर जल गई थी उसका लाशऊर। किताब बंद करके उसने मेज़ पर रख दी। सर सोफे की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली। कभी वो कुछ सोचता नजर आता और कभी खूबसूरत लबों पर दिलकश मुस्कुराहट उभर आती और फिर उसे अचानक नासिर याद आ गया। उस वक्त होता तो क्या कुछ न कहता। बाबा। उसने ड्रेसिंग रूम में मसरूफ़ करीम बाबा को आवाज़ दी। जी सरकार। वो नमूदार हुए।
پین اور پیڈ لا دیں؟ اس نے کہا۔ اچھا حضور، وہ بولے، اور پھر وہ وہیں بیٹھا دیر تک ناصر کو خط لکھتا رہا۔ کبھی سنجیدہ نظر آتا، کبھی لکھتے لکھتے مسکرا دیتا، شاید آج کی پوری رپورٹ دے رہا تھا۔ اگلے دن وہ واپس پہاڑ پر چلا گیا۔ یوں فارغ دن اسے کم ہی نصیب ہوتے تھے اور توقع کے مطابق کام کی رفتار بھی کم پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ پھر کام پر لگ گیا، ساتھ ساتھ ہر دوسرے روز بابا جان کو کام کا پروگریس بھی بتاتا جاتا۔ 2 روز ہوئے وہ گاؤں سے واپس آیا تھا۔ بابا جان گاؤں پہنچے ہوئے تھے۔ چند ضروری نکتے ایسے تھے جن پر فون پر تفصیل سے بات چیت نہ ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ گاؤں چلا گیا تھا۔ گاؤں میں بھی زمینداری کے سلسلے میں بیسیوں مسائل منتظر رہتے، اسی لیے باوجود یہاں ضروری کام کر کے وہاں 4 دن رکنا پڑا۔ 2 دن پھر یہاں مسلسل کام میں لگا رہا۔ جسمانی اور ذہنی طور پر وہ سخت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ نیچے وادی میں شہر جانے کا سوچا، مگر کل کا دن یہاں لگانا اشد ضروری تھا۔ اس کے بعد اس کا پی اے بھی کام کروا سکتا تھا، اور پھر اسی طرح ایک دن مزید وہ صبح 8 بجے سے لے کر سہ پہر تک مسلسل کام میں مصروف رہا۔ کئی فائلوں سے نمٹنا تھا، کئی چیزیں گودام میں چیک کرنی تھی، اور پھر باقی کا سارا وقت وہ سائٹ پر موجود رہا۔ کوٹھی پر واپس پہنچا تو سخت تھکا ہوا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کافی لاؤ، اس نے آنکھ کے قریب رکھی، آرام پر چیئر پر ڈھیر ہوتے ہوئے ناظم سے کہا۔ اچانک اس کے دل میں شہر جانے کی سمائی، مگر تھکن اس نے مزمحل سی انگڑائی لی، اور پھر اسے زی کا خیال آ گیا۔ لب خواہ ہی مسکرا اٹھے۔ وہ کسی مشینی طاقت سے اٹھا، بیل دبائی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی سرکار، کریم بابا تھے۔ بابا تیاری کریں، شہر جانا ہے، مگر آپ تھکے ہوئے ہیں بیٹا، اگر ضروری کام نہ ہو تو۔ انہوں نے اسے گودوں میں کھلایا تھا، کبھی کبھی اپنی اولاد کی طرح نصیحت کرنے لگ جاتی۔ ضروری کام نہیں ہے، مگر وہ مسکرایا، تھکن ضرور ختم ہو جائے گا، جیسے حکم ہو۔ اور کریم بابا تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اس نے کافی پی، ناظم نے جیپ میں سامان رکھوایا، اور حسب سابق وہ کریم بابا کو لے کر ڈرائیور کو ساتھ لیے بغیر ہی چل دیا۔ بادل صبح سے ہی سنہرے چمکتے سورج سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، کبھی بادلوں کا پلہ بھاری ہو جاتا تو کبھی سورج کا، مگر ان دنوں اس موسم میں بادلوں کی جیت یقینی تھی۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے بادلوں نے ہلہ بول دیا۔ سورج بیچارے کو چھپتے ہی بنی، ہر سو بادل ہی بادل نظر آنے لگے۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام ہونے میں ابھی دیر تھی، مگر آسمان پر چھائی گھٹاؤں نے وقت سے پہلے ہی اندھیرا پھیلا دیا تھا۔ کتنا اچھا لگتا تھا اسے یہ سب۔ مسحور ہوتے ہوئے اس نے اطراف پر نظر ڈالی۔ اونچے پہاڑ، گہری کھائیوں، سدا بہار پائن، سب اس وقت بگلوں ایسے سفید بادلوں کی لپیٹ میں تھے۔ پتلی سی چکردار سڑک پر بادلوں کا راج تھا۔ اس نے ہیڈ لائٹس جلا رکھی تھی، اس کے باوجود راستہ دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، مگر ان سب کے باوجود اسے موسم سے پیار تھا۔ ٹپ ٹپ ٹپ، اچانک جیپ کی چھت بج اٹھی، اور اس شہر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے جیپ کے وائپر چلا دیے۔ شہر کے قریب پہنچ کر بابا کو اس نے اسی چھوٹی سی دکان سے چائے پلوائی جہاں ناصر نے اسے چائے پینے کے لیے روکا تھا۔ آج اس نے خود بھی پی، اسے انوکھا مزہ آیا۔ ناصر سچ کہتا تھا، دودھ میں بنی چائے کی اس چھوٹی سی میلی سی پیالی میں جو مزہ تھا وہ انٹر کانٹیننٹل کے موٹے بھاری کپ میں نہیں تھا۔ شہر کے اندر داخل ہو تو اسے عجیب سا احساس خوشی ہو رہا تھا، انوکھا سا مزہ محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا اس نے وہیں کمرے میں منگوا کر کھایا، اور پھر وہ جلدی سو گیا۔ اونچائی پر بنے خوبصورت سے کیفے کے بیرونی حصے میں بیٹھا دوپہر کا کھانا کھا لینے کے بعد وہ کافی پینے میں مصروف تھا۔ مطلع آج پھر ابر آلود تھا، سردی اختتام پر تھی۔ بادلوں نے انہی دنوں برس کر تو دل کا غبار نکالا تھا۔ اس نے اوپر نگاہ کی، سیاہ گھٹائیں پورے آکاش کو گھیرے میں لیے تھی۔ سامنے دیکھا، ہلکی ہلکی بوندیں بھی پڑ رہی تھی۔ نیچے دیکھا، سڑک پر افراتفری سی دکھائی دے رہی تھی، ابھی ابھی شاید قطرے پڑنا شروع ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا۔ اسے بھی تو ایسی ہی یخ منجمد کرنے والی ہواؤں، گھٹاؤں اور بارشوں سے عشق تھا، ورنہ اس وقت کیفے میں 2-3 ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے، وہ بھی اندر ہال میں گھسے آگ کے قریب کرسیوں پر سکڑے بیٹھے تھے۔ ویٹر، اس نے سامنے سے آتے ویٹر کو قریب بلایا۔ مؤدب ویٹر مروب نظر آ رہا تھا۔ بل لاؤ، اس نے کہا۔ اوکے سر، اور ویٹر اندر کی طرف چل دیا۔ بارش زور پکڑ رہی تھی، نیچے سڑک پر پیدل چلنے والے چھٹکے تھے، اکا دکا لوگ، البتہ اب بھی چھتریاں سروں پر ٹکائے سکڑے سکیڑے چلے آ رہے تھے۔
اس نے بل ادا کیا، رین کوٹ کی ٹوپی سر پر ٹھیک کی اور 90 تلے قدم رکھتا لکڑی کی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، جیپ میں بیٹھا اور چل پڑا۔ آہستہ آہستہ وہ ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، تبھی اس نے دور سے دیکھا، وہیں چند دن قبل والی جگہ پر سڑک کے کنارے زرین کھڑی تھی۔ اس نے فوراً پہچان لیا، آج اکیلی تھی، شاید اس کی دوست پہلے ہی جا چکی تھی، یا شاید آج کالج ہی نہیں آئی تھی، یا پھر وہ کالج ہی میں رہ گئی تھی۔ بہرحال وہ قریب آتا گیا۔ بارش اور آندھی کے زور سے وہ جیسے اپنا توازن کھوئے جا رہی تھی۔ وہ پاس آ کر رک گیا۔ آؤ تم کو گھر ڈراپ کروں؟ دروازہ کھول کر اس کی طرف جھانکتے ہوئے وہ بارش میں بھیگی زرین سے اپنائیت سے بولا۔ ایک پل کو وہ زرین کو اس طوفان بادو برا میں رحمت کا فرشتہ نظر آیا، مگر پھر میں بس سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک تھی، اداسی تھی، تلخی تھی، مایوسی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ اس غیر متوقع جواب پر زرین بارشوں آندھی کے طوفان کو بھول بھال اسے جاتے دیکھنے لگی۔ شان آہستہ آہستہ آگے بڑھا تھا، کچھ باہر طوفان تھا، کچھ اس کے اندر۔ قریبی موڑ کاٹتے ہوئے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ویب مرر سے دیکھا، زی کے پاس ایک سفید کار کھڑی تھی۔ کوئی اسے لفٹ دینے لگا تھا شاید، یا پھر وہی کچھ عرصہ قبل والا واقعہ دہرایا جانے لگا تھا۔ غصے کی شدت سے وہ پاگل ہو اٹھا اور کوئی پرواہ کیے بغیر موڑ کاٹتے ہوئے نکل گیا، مگر پھر جانے کیسے ایک شارٹ کٹ طے کرتا وہ دوبارہ اسی سڑک پر نکل آیا۔ سفید کار آہستہ آہستہ زرین کے پاس سے آگے رینگنے لگی تھی۔ بیٹھو ورنہ اتنا ماروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ قریب پہنچتے بھی اس کے لیے دروازہ کھول کر اس نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ کتابیں ہاتھ میں لیے گھبرائی سہمی زرین بغیر کسی چوں چرا کے جلدی سے جیپ میں آ بیٹھی۔ تم کو بہت شوق ہے کوئی موٹر بائیک پر یا کار پر آ کر تمہارے سے ضرور بات کرے؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے وہ مزید چنگاڑا۔ زرین نے مزید گھبرا کر سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جب کہتا ہے بیٹھو پھر تو نہیں بیٹھتے ہو، اور وہ اس کے ساتھ بھی تو نہیں بیٹھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی، اور شان کو غصے میں کہیں اپنی بات کی توسیع پر اور بھی غصہ آ گیا۔ بیٹھ جاتے اس کے پاس بھی۔ اس کے طنز اور تلخی پر زرین کی آنکھوں میں آنسو آ کے بولی، کچھ نہیں، تم اپنے کو اتنی اونچی کیوں سمجھتی ہے؟ اس کے چپ شاید اسے اچھی نہیں لگی، اور بھی تلخی سے بولا، اور آنسو لڑک کر زی کے گالوں پر آ رہے تھے۔ کیسا عجیب آدمی تھا، بھلائی بھی کرتا تھا، رلاتا بھی تھا۔ زی نے نازک سی خوبصورت انگلیوں کی پوروں سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ شان نے کنکھیوں سے دیکھا، اسے ایک گونا اطمینان ہوا، پتہ نہیں کیوں، اور پھر وہ چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگا۔ سوں کر کے زرین نے ناک کھینچی اور شان نے رخ پھیر کر ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ کوٹ، کپڑے، جوتے تک سب بھیگے ہوئے تھے۔ ڈارک براؤن بالوں کی ایک لیٹ بھیگ کر سرخ گال سے چپک گئی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ تم کو اکیلا گھومنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ لہجے کی تلخی اب کم ہو گئی تھی، مگر انداز اب بھی وہی تھا۔ زی کو اچانک اپنی توہین کا احساس ہوا، سرخ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ میں گھوم نہیں رہی تھی، کالج آئی تھی۔ اور شان چپ سا رہ گیا، نظریں سامنے سڑک پر جما دی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب میں بیٹھنے کو کہتا تھا تو آئی کیوں نہیں تھی؟ عجیب زبردستی تھی، اگر وہ آ نہیں رہی تھی تو اس میں اتنا برا فروختہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی، سامنے دیکھتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تم بہت پراؤڈ ہے۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی اردو اور پختون زدہ لہجے پر بمشکل ہنسی روکتے ہوئے اسی کے لہجے میں بولی۔ اوہ، اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ تم بہت سر پر چڑھا ہے۔ زرین نے اسے دیکھا، اور پھر پتہ نہیں کیوں وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ تم ہنستا کیوں ہے؟ اور زرین کو مزید ہنسی آ گئی۔ اچھا آدمی تھا، بات پہ بات پر غصہ ہو رہا تھا۔ شان نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ مجھے یہاں میری دوست کے گھر چھوڑ دیں۔ وہی جگہ قریب آ رہی تھی جہاں کچھ عرصہ قبل اس نے اس کی دوست نسرین کو اتارتا تھا۔ نیور، وہ جیسے بدکا۔ کیوں؟ میرا مرضی۔ کچھ دیر قبل کی وہ تندہی اب اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی۔ مگر میں آپ کی مرضی کی پابند نہیں ہوں، ہم دیکھتا ہے کیسے نہیں ہو۔ وہ نسرین کا گھر پیچھے چھوڑتے ہوئے سیدھا آگے نکل گیا۔ مجھے ضروری نوٹس لینے تھے، کالج میں لیتے، آج وہ نہیں آئی تھی۔ آئی کین ناٹ ہیلپ اٹ، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، اور زی جزبز ہو کر رہ گئی۔ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ سمجھتا ہوں، سو واٹ؟ آپ بہت پراؤڈ ہیں۔ شان نے چونک کر زی کی طرف دیکھا، ایک پل کو غور سے اس کی غصہ اگلتی آنکھوں میں دیکھا۔ دو پراؤڈس کا آپس میں دوستی ہو جائے تو کیسا ہے؟ اچانک ہی اس کا نازک سا نرم سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا، اور غصہ اور تیزی بھول کر گھبرا کر زرین نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شان محسوس ہوتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ میم صاحب، تم نے ہمارا بات کا جواب نہیں دیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے پھر کہا، اور وہ پھر گھبرا گئی۔
کیا جواب دیتی؟ رخ کھڑکی کی طرف کرتے ہوئے اس کے پختون لہجے پر آئی مسکراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ ناصر بھائی سچ کہتے تھے، شان کو اردو بولتے کبھی سنو تو تم ہنسی نہ روک سکو۔ بیچارہ بہت مشکل سے بول لیتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ تر اپنی آسانی کے لیے انگلش میں بات کرتا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہوتا اگر ابو کی رہائش کا مستقل گاؤں میں ہوتی۔ ماموں جان البتہ گزارا کر لیتے ہیں، ویسے ان کی انگلش سے میں بہت متاثر ہوں، بہت خوبصورت ایسنٹ ہے ان کا۔ بائی دا وے مائی ڈیئر، تم کون سا کلاس میں پڑھتی ہے؟ شان ہی بولا تھا۔ 3rd ایئر میں۔ رخ اندر کی طرف کر کے نظریں اپنی کتابوں پر جماتے ہوئے اس نے دھیرے سے جواب دیا، آئی سی۔ چند لمحے وہ چپ رہا۔ اگر میں تم کو ہر دن گھر ڈراپ کروں گا تو تمہارے بڑے تو ناراض نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، سی نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اسی کے لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ کچھ بھی سمجھے بغیر سنجیدگی سے بولا، تم کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ میری امی اور میں۔ واٹ اباؤٹ یور فادر؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہ، تمہارا بہن بھائی نہیں ہے؟ نہیں، اس کے لب و لہجے سے محسوس ہوتی وہ سر نفی میں ہلا کر بولی۔ اس لیے تم بہت اس نے اپنے سر کو چھوتے ہوئے کہا، سر پر چڑھائے؟ میں سر چڑھی نہیں ہوں، آپ سر چڑھے۔ جانے کیسے کہہ گئی وہ، انداز میں شکوے کی جھلک نمایاں تھی۔ آئی ایم سوری اگر میں نے تم کو ہرٹ کیا ہے، سامنے دیکھتے ہوئے وہ متعصب سا بولا۔ ویسے میں پراؤڈ بالکل نہیں ہوں، لوگ غلط اندازہ کرتا ہے۔ اور زری پھر اس کے لب و لہجے پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ جانے کیا بات تھی، خالصتاً اپنے مادری لہجے میں الٹی سیدھی اردو اسے معصوم بنائے دے رہی تھی۔ ناصر مجھ سے بہت اچھا واقف ہے، وہ مزید بولا۔ ناصر وہ فوراً چپ ہوگی۔ ناصر میرا کزن، وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا اور زری کا رنگ بدل سا گیا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر شاید وہ افشائے راز کے اندیشہ سے گھبرا گئی تھی۔ میرا یار ہے؟ اچھا، وہ سنبھل کر بولی۔ ہاں، جیسے تمہارا یار نسرین ہے۔ اور وہ خوبصورتی سے ہنس دی۔ کیوں؟ اس نے اپنائیت سے ہاتھ کی پشت سے اس کا چہرہ چھوا۔ ویسے ہی تم ہمارا اردو پر ہنستی ہے نا؟ اور زی کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا کریں میم، فارن لینگویج جو ہے۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ ہمارا تو یہ ہے۔ اس نے جبڑے کو ہاتھ لگایا، جوز دکھنے لگا بولتے بولتے۔ اور تمہارا زبان بہت مشکل ہے، اس نے معصوم سی بے بسی سے کہا۔ اور زی کو وہ اس سمے بہت اچھا لگا۔ وہ ہنستے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا۔ زی کا گھر قریب آنے لگا تھا۔ میں کل ادھر ہوں، تم کو گھر کو لانے کو کالج جائے گا؟ اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ نہیں، آپ تکلیف نہیں کریں، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ زی نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ روز روز ایسا ہونا اچھی بات نہیں تھی۔ ایک سایہ سا شان کے پرکشش چہرے پر لہرا آ گیا۔ کتنے بجے چھٹی ہوتا ہے؟ جیپ اس کے دروازے کے آگے روکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 بجے، میں آؤں گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ شکریہ، انسنی کرتے ہوئے زی نے اس کا گھر پہنچانے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ بائے بائے، زی نے کہا اور گھبرائی سی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ رات ہوتے ہوتے زرین کو بخار نے آ لیے۔ گھنٹہ بھر تیز بارش اور آندھی میں کھڑے رہنے کے باعث اتنا تو ہونا تھا۔ کل ہی اس کی امی نے سامان نئے گھر بھجوایا تھا، ضرورت کی 2-4 چیزیں ہی رہتی تھی۔ آج خیال تھا زی کالج سے لوٹے گی تو یہ چیزیں بھی تانگے میں رکھ کر نئے گھر شفٹ ہو جائیں گی، مگر زرین کے گھر پہنچتے پہنچتے ہی 4 بج گئے۔ پھر کپڑے بدلنے، کھانا کھانے میں ہوتے ہوتے گھنٹہ بھر اور ہو گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ امی نے نئے گھر میں دن کے اس سمے منتقل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ زرین کی بھی طبیعت سست تھی، ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ گو کے نئے گھر میں جانے کی خوشی اسے کتنے دنوں سے بے قرار کیے ہوئی تھی۔ سرے شام ہی وہ بستر میں گھس گئی۔ بیٹے، ناصر کو نئے گھر میں جانے کا خط آج ہی ڈال دو، نیا پتہ بھی لکھ دینا، پریشان ہو رہا ہوگا۔ اچھا امی، لکھ دوں گی، سر میں درد ہے اس وقت تو۔ اور امی نے دودھ گرم کر کے گلاس میں لا دیا۔ لو بیٹی، یہ گولی دودھ کے ساتھ لے لو، ٹھنڈ لگ گئی ہے شاید۔ مسحری کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھنڈ جیسی ٹھنڈ؟ اس وقت بھی ناصر بھائی کا کزن آ کر نہ لاتا تو کھڑی رہتی اسٹاپ پر۔ وہ لے کر آیا ہے؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں امی، وہ ادھر ہی ہے، شاید کسی کام سے آیا ہوا ہے، آج کالج کے پاس سے گزرا تھا، میں بارش میں کھڑی تھی تو لفٹ دے دی۔ اچھا، وہ کچھ متفکر سی بولی۔ بیٹا، کسی اور کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے نہ بیٹھ جانا۔ پہلے کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں امی، ناصر بھائی کا رشتہ دار تھا اس لیے آ گئی، ورنہ وہ تو ہے، مگر ناصر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا تھا۔ نہیں تو
तुम ने तो कोई जिक्र नहीं किया था। नहीं, अब मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। जिस बात को आप छुपाना चाहती हैं वही करूँगी जाके। वो दूध ख़त्म करके गिलास सरहाने रखी तपाई पर रखते हुए बोली, हाँ, नासिर ने वैसे भी लिखा है कि वो खुद ही सब ठीक करने की कोशिश करेगा आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी ने उठते हुए कहा, और फिर रात होते होते उसे तेज़ बुखार चढ़ गया। सुबह वो कॉलेज भी न जा सकी। नाश्ते के बाद अम्मी ने बुखार उतारने वाली गोली दूध के साथ खिलाई और ख़ुद मुख्तसर सा सामान इकट्ठा करने लगी। 10 बजते बजते उसका बुखार उतर चुका था। नकाहत थी, मगर नए घर की खुशी में सब भूल भाल वो अम्मी के साथ बमाए सामान के तांगे में जा बैठी। नया घर बहुत प्यारा था। 2 बेडरूम की खूबसूरत सी एनेक्सी थी। 2 ही बाथरूम, किचन और ड्राइंग डाइनिंग इकट्ठे थे। जी अपना बुखार भूल भाल उस चौकीदार की मदद से साफ कराने और सेट करने में लगी। थोड़ा सा तो सामान ही था, दोपहर तक किसी न किसी तरह लगा ही लिया। अम्मी और जी का इकट्ठा बेडरूम था, दूसरा नासिर के लिए ठीक कराया। ड्राइंग रूम में 2-4 दिन कबल का ख़रीदा सेकंड हैंड सादा सा सोफ़ा रखा। उसी तरह डाइनिंग रूम में मेज़ कुर्सियाँ लगाई और नासिर के लिए ख़रीदा बेड उसके बेडरूम में डाल दिया। और फिर दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद चौकीदार ने घर की मज़ीद सफाई की तो छोटा सा ये खूबसूरत घर नफासत से चमक उठा। शाम को जी को दोबारा बुखार ने आ लिया। अम्मी परेशान थी, उसकी ज़रा सी तकलीफ से वो बेचैन हो जाती थी। उन्होंने चौकीदार को डॉक्टर के पास भगाया और जब तक वो दवा लेकर आता जी को फिर बुखार की दवा दे दी। और बिस्तर में घुसी बुखार की शिद्दत से बेताब जी को जाने क्यों शान का ख्याल आ गया। आज वो 2-3 बजे के करीब हस्बे साबिक कॉलेज स्टॉप पर आया होगा। जी का तो वैसे भी उसके साथ आने का इरादा नहीं था, मगर उसने उसको वहाँ मौजूद ना पाकर ज़रूर सोचा होगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। मान उसकी नज़रों में उसका पुरकशिश चेहरा घूम गया। उस पर तारीख साइल रस्ते देखे और फिर उसे गुस्से में देखा। तुम अपने को इतनी ऊंची क्यों समझती है? गुस्से में बफरा शान उर्दू में बामुश्किल लफ्ज़ जोड़ जोड़ कर बोला था और बुखार में तपती सी बेख्तियार हंस दी। मगर फिर बावजूद उसके साथ घर तक ना आने के इरादे के इस वक्त उसे अफसोस हुआ। बकौल उसके खुद फॉरेन लैंग्वेज के लफ्ज़ बामुश्किल जोड़ता, अटक अटक कर अदा करता, फिर कुछ खफीफ सा मुस्कुराता। वो कितना मासूम लगता था, बेज़रत सा, सादा सा, उखड़ मगरूर सा। 2 प्राउड्स का आपस में दोस्ती हो जाए तो कैसा है? उसकी आवाज़ की बाज़गश्त कानों में पड़ते ही वो चौंकी और फिर ना चाहते हुए भी वो उसी के मुतालिक सोचती रही। वो मुकर्रा वक्त पर वहाँ गया, मगर जी नहीं थी। कॉलेज की तो छुट्टी हो चुकी थी। फिर उसे मायूसी सी हुई। आगे गुजरते हुए वो छोटे से बाजार का एक और चक्कर काटते हुए फिर उसी तरफ आ निकला। दूर से उसने देखा नसरीन स्टॉप पर खड़ी थी, अकेली ही। मज़ीद मायूसियों ने आन घेरा। काफ़ी दूर से एक बस आ रही थी। नसरीन के पास आकर रुकी तो वो जल्दी से जा बैठी। वो फिर वहाँ से गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता, मगर कोई आसार नहीं थे जी के। गोल चक्कर काटते हुए वो तीसरी बार वहाँ से गुजरा और फिर सीधा होटल चला गया। जी ने जानबूझकर ऐसा किया था, या तो जानबूझकर वक्त से पहले ही घर चली गई थी या फिर जानबूझकर घर से कॉलेज ही नहीं आई थी। यकीनन उससे बचने के लिए उसने जानबूझकर उसे अवॉइड किया था। कल सुबह के बजाय उसने अभी अभी जीप में सामान डलवाया और वापस पहाड़ पर जाने के लिए रवाना हो गया। तमाम रास्ता उसका जहन गुस्से से भुनाता रहा। वापस पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। सख्त ज़हनी तनाव के बाद उस वक्त वो थका थका मुज़महिल सा था। कपड़े तब्दील किए, नरम व गर्म बिस्तर में घुसा तो कदरे सुकून का एहसास हुआ। उदासी अलबत्ता अब भी पुरकशिश चेहरे पर छाई हुई थी। खाना यही लाऊं साहब? नाजिम ने आकर पूछा। खाना नहीं, केक का एक पीस और कॉफ़ी। उसने सीधे होते हुए नरम नरम तकियों से बिस्तर की पुष्ट से टेक लगा ली। गरम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी तो जैसे सारी थकन दूर होगी, उदासी भी मालूम होने लगी। और फिर फ़ोन पर वो देर तक बाबा जान से कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक अहम बातें करता रहा। रात को कई करवटें बदलने के बाद वो सो गया। अगले दिन सारा काम करवाता और करता रहा। मौसम अब बेहतर हो रहा था। तामीर का काम चंद दिनों में शुरू करवाने का सोचते हुए उसने गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। चंद दिन गांव में रहा। मौसम अब बेहतर हो रहा था। गंदम की फसल सुनहरी हो रही थी। बाजारों की मसरूफियत बढ़ गई थी। उसे गांव में रहकर सुकून का एहसास हो रहा था। मुद्दतों बाद क्या जाने क्या हुआ था। शान ने दिल खोल कर मामा से गपशप की थी। कितनी ही देर उनके पास बैठकर कितनी सारी बातें की थी। यह नहीं था कि वो वाकई मगरूर था या फिर उसकी तरबियत ऐसी की गई थी कि उसे मामा के पास भी बैठकर खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे मशीन की मानीत कि उसे मौका ही ना मिलता गांव में सुकून से बैठकर मामा से सुकून से बात करने का।
وہ چھوٹا ہی تھا کہ امی فوت ہو گئی تھی اور پھر ماما نے اس کی پرورش کی۔ بابا جان نے بے شک ماں اور باپ دونوں بن کر اس کی تربیت کی تھی، مگر اس کی پرورش میں ماما کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ شان بیٹے، اب تو اس سونے سونے گھر میں بہو آنی ہی چاہیے۔ ماما کی زبان پر ان کی دیرینہ آرزو آج مچل ہی تو گئی۔ اوہ ہاں ماما، اب تو واقعی آنا چاہیے۔ سر پر کھسکا سفید ململ کا دوپٹہ ان کے سر پر ٹھیک سے اڑاتے ہوئے وہ خوشگواری سے بولا۔ سچ کہتے ہو بیٹا؟ ماما نے تصدیق چاہی۔ وہ جو آج تک اس موضوع کو ٹالتا آیا تھا، حیرانگی کی تو بات تھی۔ ہاں، اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ تو پھر کروں بات بڑے صاحب سے؟ اوہ نہیں ماما، اس نے گھبرا کر کان چھوئے۔ کیوں نہیں؟ وہ بھی فکر مند رہتے ہیں اسی خیال سے، یہی تو عمر ہے، بوڑھے ہو کر تو کوئی شادی نہیں کرتا۔ مگر ماما کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھ کو کوئی لڑکی اچھا تو لگے نا۔ اور اسے زی کا خیال آ گیا، بات کرتے کرتے اداس ہو گیا۔ بڑے صاحب تو ابھی پچھلے دنوں بھی کسی گھرانے کی بات کر رہے تھے، کہتے تھے گھرانہ تو اچھا ہے مگر لڑکی بہت، وہ کیا کہتے ہیں، موٹی ماڈرن ہے۔ اور شان نے جاندار کہکا لگایا۔ ماڈرن ماما، ماڈرن، اس نے توثیق کر دی۔ ہاں وہی، ماما نے کہا۔ پھر؟ بس انہیں پسند آئی، تمہیں معلوم ہے بڑے صاحب کی طبیعت۔ تو پھر ماما اب ہم کیا کر سکتا ہے؟ تو بیٹا تم خود کوئی لڑکی پسند کرو نا، یوں بیٹھے تو نہیں رہو گے؟ 2 بچوں کے باپ ہوتے وقت پر شادی کی ہوتی تو۔ اور پھر شان زور سے ہنس دیا۔ اب شان بوڑھا ہو گیا ماما۔ خدا نہ کرے میرا بچہ بوڑھا ہو، مگر اپنے صاحب کا پتہ ہے کتنی عمر میں شادی کی تھی؟ کتنا عمر تھا؟ مشکل سے 18 سال کے ہوں گے۔ اچھا، اس نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا۔ بس اب اور زیادہ مذاق میں مت ڈالو، پورا گھر پورا گاؤں آس لگائے بیٹھا ہے۔ اوکے ماما، اب ضرور سوچے گا اس بارے میں۔ رات سونے سے قبل بابا جان کا فون آ گیا۔ ابھی شام کو شان نے خود انہیں اپنے گاؤں میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ کافی دیر تک مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا، مگر شاید کوئی ضروری کام پیش آ گیا تھا۔ اور پھر اس کا اندازہ درست نکلا۔ جس پلاٹ پر کنسٹرکشن ہونے والی تھی، اس کا ڈھلان والی رخ پر زمین کے سابق مالک سے ایک اور شخص کا تنازع نکل آیا تھا۔ دونوں وہی نیچے شہر کے رہنے والے تھے۔ بھی تھوڑی دیر قبل وہ شخص بابا جان سے ملا تھا۔ شان سے اس وقت وہی مسئلہ موضوع گفتگو تھا۔ کام شروع کروانے سے قبل مذکورہ اشخاص سے شان کا بذات خود ملنا اور کوئی تسلی بخش تصفیہ کر لینا ضروری تھا۔ وہاں جا کر کسی موزوں جگہ پر ان لوگوں کی میٹنگ بلا لو۔ اٹس اے مسٹ۔ اوکے بابا جان، ڈونٹ وری، میں سب ٹھیک کر لوں گا، کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اگلے دن پہاڑ پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ سونے کی کوشش کی مگر بار بار آنکھ کھل جاتی، سکون سے سو ہی نہ سکا۔ صبح شہر جانے کا خیال آیا تو نیند ہی اڑ گئی۔ زی ایک بار پھر اس کے تصور میں ابھر آئی۔ اسے واقعی زی اچھی لگنے لگی تھی۔ اس سے قبل وہ کئی لڑکیوں سے مل چکا تھا، متاثر بھی ہوا تھا، مگر صرف ان کی خوبیوں سے۔ کوئی اگر خوبصورت تھی تو اسے توصیفی نظروں سے دیکھتا، کوئی نیک سیرت تھی تو بھی دل میں سراہا تھا، اور بس۔ مگر عجیب سی بات تھی، اب کی بار تو زی خوبصورت تھی مگر اس کی خوبصورتی اسے کھینچتی تھی جیسے اپنی طرف، نیک سیرت تھی تو اس کی سیرت اس کے دل کو چھوتی تھی جیسے جا کر، اور پھر کچھ اور بھی تھا۔ اس میں خودداری تھی، اس کے ساتھ ساتھ اکھڑ سی تھی، اور شاید یہی وہ چیزیں تھیں جو شان کو بھانے لگی تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں اس کے پاس خود نہیں آئی تھی، بلکہ تب تو اس نے شان سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، اور پھر جب اتفاقاً وہ بار بار سرے راہ ملنے بھی لگی تو اپنی خودداری ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ اسے شاید پسند بھی کرنے لگی تھی مگر جھکنا نہیں جانتی تھی۔ ایک معمول گھرانے کی لڑکی تھی مگر اپنی آن رکھنا جانتی تھی۔ ٹنگ ٹنگ، ہال میں لگے کلاک کی آواز آئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لیمپ آن کیا، گھڑی دیکھی، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ بستر سے نکلا، باتھ روم گیا اور نماز کی تیاری کرنے لگا۔ نماز پڑھی، فارغ ہو کر دوبارہ بستر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ناظم بیڈ ٹی لے کر حاضر ہوا۔ سلام چھوٹے صاحب۔ سلام۔ ناظم نے ٹرے میز پر بستر کے قریب لگا دی اور خود انگیٹھی میں بڑی بڑی لکڑیاں جما کر ان میں آگ سلگائی۔ شان نے گرم گرم چائے کا گھونٹ حلق سے اتارا تو طمانینت کا احساس ہوا۔ بیڈ ٹی میں دیر وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صاحب، رات نیچے شہر سے جانے عالم صاحب کا فون آیا تھا، آپ سے خود بات کرنا چاہتے تھے مگر آپ تھکے ہوئے تھے، میں نے بھی آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پیغام دینے کا کہہ دیا ان کو، کہتے تھے ان کے بیٹے کی شادی پر آپ نہیں جا سکے تھے، کل جمعے کا ولیمہ ہے، آپ ضرور آئیے گا ورنہ وہ خفا ہو گے۔ ہاں، آج شہر تو جانا ہی تھا، کل ولیمہ بھی اٹینڈ کر لے گا۔ اس نے سوچا بابا جان شاذر و نادر ہی ایسے موقعوں کے لیے وقت نکال سکتے تھے، یہ کام بھی شان کو ہی کرنے پڑتے۔ ناظم خالی برتن اٹھا کر چلا گیا تو شان کو پھر سوچوں نے آن گھیرا۔ کون تھی زرین؟ اچانک اسے خیال آیا۔
اگر وہ اس کا ذکر بابا جان سے کرتے تو کیا وہ مان جائیں گے؟ اور پھر اسے ہنسی بھی آئی، اتنی جلدی، اتنا آگے سوچنا، جبکہ اسے یہ بھی اچھی طرح نہیں معلوم تھا کہ آیا زرین بھی اسے پسند کرتی تھی یا نہیں۔ اگر اشاروں کنائیوں کی کوئی زبان تھی تو پھر زرین بھی اسے اچھا سمجھتی تھی، اسے دیکھ کر بلش بھی ہو جاتی، پلکیں گرنے اٹھنے لگتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر نسرین کو گھر ڈراپ کرنے چل پڑا تھا تو وہ واضح طور پر جل گئی تھی، لیکن اگر اس کی باتوں پر غور کیا جاتا تو ایسی کوئی قابل توجہ بات ہاتھ نہیں آئی تھی جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا کہ وہ بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اور پھر شان نے اسے اگلے دن گھر ڈراپ کرنے کو کہا تو منع کر گئی، شاید اپنے گھر والوں کا لحاظ تھا، مگر پھر اگلے دن آئی ہی نہیں۔ اگر تھوڑا بھی اس کا خیال ہوتا تو آتی تو صحیح۔ وہ پھر سے دکھی ہو گیا اور پھر وہ الجھ گیا اپنے آپ سے، اسے کیا ہو گیا تھا؟ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی سوچیں فضول گنوانے لگا تھا، مگر کیا وہ عام سی لڑکی تھی؟ وہ تو عام سے ہٹ کر تھی۔ دل نے سرگوشی کی، جبھی تو وہ بے چین سا تھا، بے قرار سا، انوکھی سی چبھن محسوس کرتا، اپنے پہلو میں بے نام سی خلش کا احساس رہتا تھا دل میں۔ اور پھر وہ آئی کیوں نہیں؟ اسے اتنا ہی کیا گزرا سمجھتی تھی؟ اسے اچانک اپنی توہین کا احساس ہوا، اس پر غصہ آنے لگا بے طرح بے تحاشا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا، شہر جا کر اس سے مٹ بھیڑ ہوئی بھی تو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا۔ اللہ، دیر ہو گئی ہے، بس کب وقت نظر ہی نہیں آتی، نسرین نے گھڑی دے کر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ گھنٹہ بھر سے کالج کے نزدیک بس سٹاپ پہ کھڑی بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 بسیں آئی بھی تھی مگر کھچا کھچ بھری ہوئی، رکے بغیر ہی سامنے سے گزر گئی۔ کھڑے کھڑے ان کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھی۔ روز یہی ہوتا ہے مصیبت، زی بھی بڑبڑائی۔ دور دور تک بس کا پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ ذیشان پھر نظر نہیں آیا۔ اس مصیبت کے موقع پر اچانک نسرین کو ذیشان یاد آ گیا۔ ایک بار اسی طرح کھڑے کھڑے جب ہمت جواب دینے لگی تھی تو اس نے اچانک آ کر لفٹ دینے کی پیشکش کر دی تھی۔ زرین کا رنگ بدل سا گیا اس کے پھر نہ آنے سے، تو وہ خود بھی پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں۔ جانے کون لوگ ہیں، ویسے ہے بہت شریف، نسرین نے اس کا نوٹس لیے بغیر پھر کہا۔ ویسے زی، تم کیوں نہیں بیٹھ رہی تھی جب وہ ہمیں گھر چھوڑنے کو کہہ رہا تھا اس دن؟ بس یوں ہی، اب ہر بار ضروری تھوڑی ہے کہ بیٹھا جائے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے لگتا شریف ہے، ہمیں کوئی غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، نسرین نے کہا۔ ہوں۔ اور تبھی دور فاصلے پر ایک جیپ آتی دکھائی دی۔ اوہ خدا کرے ذیشان ہو اور ہمیں گھر چھوڑ آئے، نسرین خوش ہوتے ہوئے بولی۔ زی کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا، اتنے ڈھیر سارے دن بعد، شاید وہی تھا، اور زی کو واضح طور پر احساس ہوا وہ اتنے ڈھیر سارے دن اس کی منتظر رہی تھی، اس کی راہ دیکھی تھی، چاہا تھا کہ وہ آئے، اسے ملے۔ پتہ نہیں کون کب وقت تھا، دھول ہی اڑا کر چلا گیا۔ نسرین زی کے دلی جذبات سے بے خبر مایوس انداز میں آگے بڑھتی جیپ کو دیکھتے ہوئے بولی، اور زی کے خوبصورت چہرے پر تاریک سائے گھر آئے۔ کہاں چلا گیا تھا وہ؟ اس نے اداسی سے سوچا۔ گھر پہنچ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا کھائے بغیر ہی بستر میں جا گھسی۔ زی کھانا کیوں نہیں کھایا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی پاس آتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہوں امی، آپ بلا وجہ فکر مند ہو جاتی ہے۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بس دل نہیں کر رہا، اس نے کہا۔ 2 نوالے ہی کھا لیتی، مٹر قیمہ پکایا ہے، انہوں نے اس کی پسندیدہ ڈش کی لالچ دی۔ نہیں امی، رات کو کھا لوں گی، اس نے رضائی پھر سے سر تک کھینچ لی۔ جیسے تمہاری مرضی، امی اپنے کام میں لگ گئی اور زرین اپنے سے الجھ پڑی۔ کیوں وہ ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ وہ ایک مغرور شخص کسی لڑکی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور وہ خواہ مخواہ اس کے لیے اداس ہو رہی تھی۔ 2 پراؤڈس کا آپس میں دوستی ہو جائے تو کیسا ہے، اس نے کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اسے پیار بھی کرنے لگا تھا۔ پیار؟ وہ چونک پڑی۔ کیا وہ اس سے پیار کرنے لگی تھی؟ اوہ، اس نے سر تھام لیا، اتنی بے چین، اتنی بے قرار، اداس اور مرجھائی ہوئی۔ وہ اس لیے رہنے لگی تھی کہ وہ اس کو چاہنے لگی تھی؟ گھبرا کر اس نے لحاف منہ سے ہٹایا اور اٹھ کر امی کے پاس آ بیٹھی۔ وہاں بھی دل نہ لگا تو باہر چھوٹے سے لان پہ نکل آئی۔ کیا کرے، فارن لینگویج ہے نا۔ نل سے پانی بھرتے پٹھان چوکیدار کو دیکھتے ہی اس کے کانوں میں جیسے کسی نے کہا، اور تھک کر وہ اندر آ گئی، اپنے بیڈ روم میں، پھر باتھ روم میں۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے تولیے سے خشک کرنے لگی تو سامنے شیشے میں اپنے چہرے پر نظر پڑ گئی۔ کتنی اداس تھی اس کی آنکھیں، بدلیاں منڈلائی۔ اس نے پلکیں جھپک کر پار دیکھنے کی کوشش کی تو کھنگور گھٹائیں برس پڑی۔ زی، یکایک امی کی آواز آئی۔ جی امی، اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ اپنا سوٹ تو دیکھو، آج درزی سے لے کر آئی ہوں، اسے آتے دیکھ کر امی نے لفافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کرسی پر سوٹ پھیلا کر وہ جلدی سے اس پر جھک آئی، مبادا امی کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑ جائے۔ کل جانے عالم صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے نا، سوچا اس میں پہن لوں گی۔
کون سے جانے عالم صاحب؟ وہ بے دھیانی میں بولی۔ ارے وہی یہاں کے ٹھیکیدار، پچھلے جمعہ بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس جمعے کو ولیمہ دے رہے ہیں۔ ہاں، قمیص کو الٹتے پلٹتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ امی، زی، نسرین اور اس کی امی ٹھیکیدار جانے عالم کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ باہر مردانہ سائڈ پر گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ قدرے فاصلے پر بیرونی لان میں شامیانوں کے تلے کرسیوں پر بیٹھے ان گنت مہمان نظر آ رہے تھے۔ عورتیں البتہ اندرونی دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زی، نسرین نے اچانک سرگوشی کی۔ ذیشان کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ ہوگی، زی نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ دیکھو، وہی نمبر ہے۔ اور زی نے دیکھا، واقعی اس کی گاڑی تھی۔ دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا اور پھر وہ نسرین کے ساتھ اندرونی دروازے میں داخل ہوگی۔ تمام وقت وہ ایک انجانی سی خوشی محسوس کر رہی تھی، گو کہ دل کبھی کبھی کسی انجانے ہی خدشے سے رک رک سا جاتا۔ رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، عورتیں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ پھر کھانا لگایا گیا۔ لیڈیز نے یہاں بھی خاصی مستعدی دکھائی۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا کہ مہمان جا چکے تھے۔ زرین اور نسرین کی امی نے بھی بیگم جانے عالم سے اجازت لی اور یہ لوگ بھی باہر نکل آئیں۔ جانے عالم صاحب شان سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی گاڑی تک آئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تو نظریں غیر ارادی طور پر اندر کی طرف سے آتی خواتین کی ٹولی پر پڑی۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں چمک سی لہر آئی۔ اس نے زرین کو دیکھا۔ ڈھیر سارے دنوں کے بعد ریڈ ڈریس میں کتنی پرکشش لگ رہی تھی، مگر پھر اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھا، جانے عالم صاحب کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ رات اس نے کروٹیں بدل بدل کر بے چینی سے گزاری۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ جھجلا اٹھا۔ کسی لڑکی سے متاثر ہونا اتنا کہ انسان اپنی سدھ بدھی کھو بیٹھے، اس چیز پر وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جبھی شاید اس وقت ناشتے کے بعد بھی کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا۔ جانے عالم صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تو وہ کل اٹینڈ کر چکا تھا، چلا ہی جاتا یہاں سے، مگر جس کام کے لیے وہ بابا جان کی ہدایت پر آیا تھا وہی رکا ہوا تھا۔ دراصل مذکورہ اشخاص میں سے ایک باہر شہر سے گیا ہوا تھا۔ اس نے آج رات کو آنا تھا اور کل صبح 10 بجے اس نے سب کی میٹنگ ہوٹل کے ہال میں بلوائی تھی۔ کل کا دن لازمی اس نے یہاں رکنا تھا، ورنہ خود اس کا دل اس بار یہاں ٹھہرنے کو ایک پل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سستی سے اٹھا، رات کے کپڑے تبدیل کیے، چند ضروری ٹیلی فون کالز کرنے تھے، باری باری ان سے فارغ ہوا۔ 2-4 ضروری خط لکھنے تھے جن کے لیے پہاڑ پر وقت نہ نکال سکا تھا، وہ لکھ ڈالے اور پھر بے سود ہو کر بستر پر پڑا رہا۔ رات بھر سویا تو نہیں تھا، بے خبر ہو کر آنکھیں موند لی۔ آنکھ کھلی تو 4 بج رہے تھے شام کے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایسی غفلت کی نیند، وہ بہت کم سویا تھا۔ اٹھ کر اس نے گرم گرم پانی کا شاور لیا۔ طبیعت بشاش ہوگی، ڈریس اپ ہو کر وہ کمرے میں آ گیا۔ کھانا چھوٹے صاحب؟ قریب بابا تھے جو کمرے سے باہر کتنی دیر سے اس کے جاگنے کے منتظر بیٹھے تھے۔ نہیں بابا، صرف چائے۔ وہ چوڑی سی کھڑکی کے پاس آتے ہوئے بولا۔ سینڈوچ ہی کھا لیجئے سرکار۔ بابا کو اس کا اس قدر کم کھانا پینا کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اوکے بابا، جیسا آپ کہیں گے۔ نظروں ہی نظروں میں کھڑکی سے باہر کا لازوال حسن سراتے ہوئے وہ خوشگواری سے بولا اور بابا اس کی چائے کا آرڈر دینے چل دیے۔ کل کا دن مزید یہاں، اس نے بیزاری سے سوچا۔ کمرے کی طرف رخ کرتے ہوئے وہ یوں ہی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھ کر روم سروس کے نمبر ڈائل کیے، گولف کے بارے میں اپنی خواہش ظاہر کی اور پھر چائے سے فارغ ہوتے ہی وہ گولف کلب کی طرف ہو لیا۔ پیدل ہی فرلانگ کا تو فاصلہ تھا، گو کہ کوئی اور موقع ہوتا تو یہاں بھی اس کا ڈرائیور مستعد کھڑا اسے کلب پہنچانے کو منتظر کھڑا نظر آتا، مگر کچھ عرصے سے اس میں تبدیلیاں آ رہی تھی۔ نمایاں طور پر یہ الگ بات تھی کہ وہ خود انہیں محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی دیر وہ وہی مصروف رہا، اسے اچھی کمپنی ملی تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر گھڑی دیکھی، 6 بجنے ہی والے تھے۔ تھکا تھکا سا وہ باہر نکل آیا۔ شارٹ کٹ کرنے کے لیے اس نے ایک مختصر سی کھیتی کی پگڈنڈی کا انتخاب کیا اور سر جھکائے گم سا آگے بڑھنے لگا۔ مان پیچھے آہٹ ہوئی، شاید کوئی اور بھی آ رہا تھا۔ پگڈنڈی شاید عام طور پر شارٹ کٹ کے لیے استعمال میں آتی تھی۔ پیچھے دیکھے بغیر ہی وہ بائیں طرف پر ہو گیا، آنے والے کو راستہ دینے کے لیے۔ آپ؟ زی شاپنگ کے لفافے دونوں ہاتھوں میں تھامے متحیر سی کھڑی رہ گئی اور شان کوئی جواب دیے بنا رک گیا۔ شاید اس اچانک اور اتفاقاً مٹ بھیڑ کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ آپ ابھی یہی ہے؟ میرا مطلب ہے اسی شہر میں؟ زی نے حواس مجتمع کر کے مزید پوچھا۔ ہاں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ زرین بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دراصل اس کی رف کاپی ختم ہو گئی تھی اور اسے ابھی تھوڑی دیر قبل ہی خیال آیا کہ خرید لی جائے، کلاس میں اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔
उसी खेती से होते हुए पीछे गोल्फ क्लब के दाएं तरफ दुकानें थी और इसी खेती से होकर बिल्कुल सामने नजर आती 2-4 कोठियों के पास उनकी एनेक्सी थी। इसीलिए वो बिला खौफो खतर अक्सर खरीदारी के लिए घर से निकल आती थी। आपको यहाँ कोई काम होता है? जरीन ने महसूस किया शान खिंचा खिंचा सा था, शायद उसके पिछले रवैये की वजह से, तलाफी के तौर पर शायद उसने बात करना ज़रूरी समझा। हाँ, शान ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। आज तो वो बोले जा रही थी, शायद इसलिए कि वो नहीं बोल रहा था। क्या काम होता है? उससे इख्तिसार से काम लेते देख कर वो मासूमियत से पूछने लगी और शान को अपना इरादा डानोडोल होता महसूस हुआ। इतनी छोटी सी चीज़ इतने बोझल कामों का पूछ रही थी। बस काम होता है। उसकी जिद फिर आड़े आ गई और वो लाजवाब सी एक नज़र उस पर डालकर आगे बढ़ने लगी। वापस कब जाएंगे? उसने एक और सवाल कर दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कैसे उसे नॉर्मल करे। उसके चेहरे पर तो एक सख्ती थी चट्टान जैसी। जब काम ख़त्म हो जाएगा। काम कब ख़त्म होगा? उसके लहजे में भला की मासूमियत थी, उससे खुलकर बात कर लेने की अपील थी। जल्दी। उसका लहजा अब भी जज्बात से आ रही था। जी का खूबसूरत चेहरा मायूसियों की जिद में था, किसी तरह ठीक हो ही नहीं रहा था। फिर चले जाएंगे आप? लहजा मल्तजी सा था। ऑफ कोर्स, वो बेरहमी से बोला। उफ। जी जल्दी से वहीं बैठकर अपना पाँव देखने लगी। शान ने देखा उसके पाँव के तलवे से खून का फवारा छूट गया था। शीशे के नोकीले टुकड़े से उसका पाँव जख्मी हो गया था। लिफाफे एक तरफ रख कर वो अपने पाँव की तरफ मतवज्जे होगी। सैंडल उतारी, खूबसूरत गुलाबी नाजुक से पैर से सुर्ख सुर्ख खून उबल उबल कर उसे भिगोए दे रहा था। गैर इरादी तौर पर उसकी नज़रें शान की तरफ उठी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी खूबसूरत आंखों में कर्ब उतर आया था। शान में जैसे किसी मशीनी कुव्वत सी जंबिश हुई। सारी रंजिश भूल भाल वो उसके करीब ज़मीन पर दोजानो होकर बैठा। तलवे की तरफ देखा, काफ़ी गहरा जख्म आया था। उसका पाँव अपने जानों पर रखते हुए उसने अपनी हथेली उसके तलवे पर सख्ती से दबा दी। एक नज़र जी को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। दर्द की शिद्दत दबाने की कोशिश में उसने होंठ भींच लिए थे। नकाहत से बंद होती आंखों से उसकी तकलीफ आया थी। जी। उसने उसका सर अपने बाजू के हल्के में ले लिया। दर्द हो रहा है? जी नहीं आवाज़ में बोली, साथ ही आंखें नम होगी। ओह नो माय लव, ठीक हो जाएगा। उसने भी इख्तियार अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। शान ने देखा खून किसी तरह रुक नहीं रहा था। घर जाऊंगी। नहीं, पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसने जल्दी से कोट की जेब से रुमाल निकाल लिया और कस कर जख्म पर बांध दिया। अम्मी परेशान हो रही होंगी, जरीन सर उठाकर बोली। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। शान ने आहिस्ता से उसका पाँव अपने जानों से उठाकर नीचे टिका दिया। मैं टैक्सी की कोशिश करता हूँ। वो उठने लगा। मैं घर जाऊंगी, वो सामने तो है। उसने परेशानी से सामने देखा। डार्लिंग। उसने उठते उठते उसे अपने पहलू से लगाते हुए उसके सर पर प्यार कर लिया। खून बंद नहीं होता, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। वो उठकर तेज़ी से सड़क की तरफ बढ़ा। चंद कदम पर तो था। जी की महसूसात अजीब सी हो रही थी। तकलीफ की उस शिद्दत में भी जैसे दुनिया भर के ख़जाने उस पर निछावर हो रहे थे। फिर उसने देखा शान टैक्सी पा लेने में कामयाब हो गया था। तेज़ कदम चलता उसके पास आया। इसरार करके उसे अपने हाथ का सहारा लेने पर मजबूर करते हुए टैक्सी तक ले आया। इमरजेंसी ले जाकर उसने उसे डॉक्टर को दिखाया। जख्म वाकई गहरा था, कुछ टांके भी लगे थी। इस दौरान उसने हॉस्पिटल से जी के बताए हुए उनके पास वाली कोठी के फ़ोन नंबर पर उसकी अम्मी को सारी बात बताकर ये कहकर तसल्ली दी कि अभी चंद मिनट में ही वो उसको लेकर पहुंचने वाला था। टैक्सी जरीन की अनेक्सी पर रुकी। अम्मी गेट पर ही परेशान हाल मुंतज़िर खड़ी थी। उन्हीं की मदद से वो जरीन को अंदर उसके बेडरूम में बिस्तर तक लाया, उसे आराम से लिटाया, ऊपर लिहाफ डाला। आंटी, जी का वास्ते गर्म दूध चाहिए। शान बिल्कुल यूँ बोल रहा था जैसे उसका ही फ़र्द हो। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। अभी लाती हूँ, बेटा तुम बैठो। अम्मी किचन में चल दी। शान ने इधर उधर किसी मुनासिब जगह की तलाश में नज़रें दौड़ाई और फिर वो वहीं जी की मसहरी की पट्टी पर बैठ गया। यहीं उसे मौजू जगह मालूम हुई। जी की आंखें नकाहत से बंद थी। कैसा तबीयत है अब जान? उसका माथा सहलाते हुए उसने अपनायत से कहा। ठीक हूँ। उसने आंखें खोल दी। शान को अपने सरहाने बैठे अपनी तरफ गौर से देखते पाकर उसकी पलकें खुल गई थी और शान को उस समय लगा छोटा सा ये खूबसूरत शहर उसका अपना था। आई लव यू डियर। वो उसके चेहरे पर झुकाया, बारी बारी उसकी दोनों आंखों को होंठों से छूते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोला और सीधा हुआ तो झट सी ने अपनी आंखें बाजू से ढक ली। नो। शान ने उसका बाजू उठाकर पकड़ लिया। आई सी शान इन देम। कैसी बातें कर रहा था वो। शर्मा कर उसने दूसरा बाजू आंखों पर रख लिया। चेहरा मुजमहिल होते हुए भी कानों की लुओं तक सुर्ख हो गया।
یہ بھی نہیں, اس نے دوسرا بازو بھی گرفت میں لے لیا. چھوڑے نا. نہیں, امی آ رہی ہیں, آنے دو, آپ بہت ڈھیٹ ہیں. وہ بشاشت سے ہنسا. ہم ڈھیٹ نہیں ہیں. ایک بار پھر اس نے اس کی بند آنکھوں پر پیار کر لیا. آپ ہیں. تبھی کوریڈور میں امی کے قدموں کی آہٹ ہوئی. اس کے خوبصورت ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا. امی ٹرے لیے اندر آئی. کھڑکی کے پاس سے ہلکی سی میز اٹھا کر زی کے بیڈ کے پاس رکھتے ہوئے ٹرے اس پر رکھ دی. تم ابھی تک کھڑے ہو بیٹا, بیٹھو نا. اسے زی کے سرہانے کھڑے دیکھ کر بولی. شان نے ایک نظر زی پر ڈالی. گھبرا کر زی امی کو دیکھنے لگی. امی وہیں کھڑکی کے پاس رکھی کرسی بھی اٹھا لائیں. بیٹھو بیٹا. کرسی میز کے قریب رکھتے ہوئے انہوں نے کہا. تم چائے پیو, میں زرین کو دودھ پلاتی ہوں. تھینک یو, شان نے کہا. آگے بڑھ کر زی کے تکیے مسحری کی پشت سے ٹکائے اور امی کی موجودگی کا احساس کیے بغیر اسے بآسانی اوپر کھینچتے ہوئے اس کی پشت تکیوں سے ٹکا دی. زی کا رنگ سرخ ہو گیا اور امی نے سوچا کتنا نیک اور مخلص لڑکا تھا. اتنے بڑے گھرانے کا تھا مگر غرور اور تکبر نام کو نہیں تھا. انہوں نے زی کی مسحری کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے اسے دودھ کا گلاس تھما دیا اور شان اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ کر اپنے لیے چائے بنانے لگا. گاہے بگاہے وہ نظریں اٹھا کر زی کو دیکھ لیتا اور زی کا رنگ انابی ہو جاتا. کئی دنوں کی کچھ کہتی شان خوبصورت آنکھیں آج کھل کر بول رہی تھی. چائے کا آخری گھونٹ لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا. آنٹی, اگر زی کو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو. اسے یاد آیا ڈاکٹر نے کہا تھا ٹیمپریچر ہو تو کوئی بخار اتارنے والی دوا دے جائے. گھر میں ہے کوئی نارمل کرنے کا میڈیسن؟ ہاں بیٹا ہے, اگر ضرورت پڑتا ہے تو دے دے. اچھا بیٹا, خدا عمر دراز کرے. اوکے آنٹی, اب ہم جاتے ہیں, کل شام کو آئے گا پھر. خدا حافظ. خدا حافظ بیٹا. امی بھی اٹھ کھڑی ہوئی. بائے میم, اس نے خوشگوار لہجے میں زی سے کہا اور باہر نکل آیا. زی جو بھی تھی, جہاں کی بھی تھی, اسے اچھی لگتی تھی. اس نے اچھی طرح سوچ لیا تھا وہ اس کے علاوہ کسی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. جہاں تک یہ سوال تھا کہ گھرانہ کیسا ہے تو زرین اور اس کی امی اچھے شریف لوگ معلوم ہوتے تھے. رہن سہن بلکہ انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. پھر زرین آج کل لڑکیوں کی طرح ایڈوانس اور ماڈرن نہیں تھی. اس کے برعکس اس میں حیا کود کود کر بھری ہوئی تھی اور یہی شاید وہ بات تھی جس کی اسے تلاش تھی اتنے عرصے سے. مگر بابا جان ان کو کیسے سمجھائے گا؟ وہ تو بال کی کھال اتارتے ہیں. اور پھر اس معاملے میں اس کے لیے لڑکی پسند کرنی تو انہوں نے پچھلے کافی عرصے سے شروع کی تھی. اتنی آسانی سے پسند آنی ہوتی تو وہ کب کی پسند نہ کر چکے ہوتے. کون ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, ذات کیا ہے, حسب نسب, باپ کون ہے, ماں کس خاندان کی ہے, لڑکی کیسی ہے, سیرت کیسی ہے, آج کل لڑکیوں کی طرح ماڈرن تو نہیں, صورت کیسی ہے, یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے, وغیرہ وغیرہ. گھبرا کر اس نے کروٹ بدلی اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز ان کے معیار سے کم نکلی تو صاف انکار کر دیں گے. مگر وہ جھنجھلا سا اٹھا. آخر وہ بھی بچہ تو نہیں تھا, 27-28 کا تھا. کچھ تو وہ بھی برا بھلا سمجھتا تھا اپنا. اور پھر اسے زی پسند تھی. وہ مجبور تھا. اس نے ہر پہلو سے اس بات پر غور کیا تھا اور پھر اس نے جیسے حتمی فیصلہ کر لیا. وہ اب کے گاؤں جائے گا تو بابا جان سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گا. رات بیت کی, صبح ہوئی, ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہوا, کچھ دیر فون پر بابا جان سے باتیں کی اور پھر مقررہ وقت پر میٹنگ اٹینڈ کرنے ہال میں چلا گیا. گھنٹے بھر کی بات چیت میں ہی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے. باقی تحریروں کی کارروائی رہ گئی تھی اور گواہوں کے دستخط. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, ہفتے بھر میں سب ہو جاتا. البتہ کل کا دن باقی اشخاص کے ساتھ اسے بھی علاقے کی پٹواری کا انتظار کرنا تھا. عام حالات میں اسے ایک دن مزید رکنے پر سخت جھنجھلاہٹ ہوتی, وقت ضائع ہونے کا شدید احساس ہوتا. مگر اب کہ پورا ایک دن ضائع ہو جانے کا احساس تو ضرور ہوا, لیکن یہاں رکنے پر جھنجھلاہٹ نہ ہوئی. وہ زرین کو مل لیتا, اس نے سوچا. اس کے پاؤں کی ڈریسنگ بھی تو کروانی تھی. اس نے گھڑی دیکھی, 11:30 بجے تھے. کوئی اور ایسا پروگرام نہیں تھا کہ مصروف ہو جاتا. کھانے کا وقت بھی نہیں ہوا تھا. ہوٹل سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سوچ رہا تھا. زی کے ہاں جانے کو بھی اس نے شام کو کہا تھا, مگر اس وقت ہی چلا جاتا تو کیا حرج تھا. اور منٹوں ہی میں وہ ان کے گیٹ پر تھا. چوکیدار نے مستعدی سے گیٹ کھولا. برآمدے کے آگے جیپ روک کر وہ اترا. بیل کی. کوئی جواب نہ پا کر 7 والا بٹن دبایا. بجلی نہیں تھی. گیلری کے دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ اندر داخل ہو گیا. زرین کی امی کچن میں تھی یا پھر پچھلی سائڈ کی طرف. اس نے بائیں طرف زی کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی. آ جاؤ. زی کی کمزور سی آواز آئی. وہ اندر داخل ہو گیا. آپ؟ اس نے حیرت سے دیکھا. یس میم. سر قدرے خم کرتے ہوئے وہ شریر لہجے میں بولا. وہ کچھ انیزی سی لگنے لگی. میرا آنا تم کو اچھا نہیں لگا؟ نہیں تو آپ بیٹھیے. وہ تکیے مسحری کی پشت سے لگانے لگی. آنٹی کہاں ہے؟
بازار گئی ہوئی ہے، ایک دوست آئی تھی، کسی ضروری کام سے لے گئی۔ آئی سی، اس لیے تم گھبرا گئے؟ وہ آرام سے اس کے قریب بسیری کی پٹی پر بیٹھ گیا۔ ویسے گھبراؤ نہیں، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے وہ اپنائیت سے بولا، میں تم کو کچھ نہیں بولوں گا۔ اور زی بامشکل اپنا بوجھ اوپر کھینچتے ہوئے تکیوں سے پشت ٹکا کر اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو تکنے لگی۔ یہ تو ابھی کچھ نہیں بولا تھا، بولتا تو پتہ نہیں کیا بولتا۔ ویسے وہ بہت بولتا، اور پھر پیار تو اسے یوں آرام سے کر لیتا جیسے عین اس کا جائزہ کو، لیکن وہ بھی تو کچھ نہ بول پاتی، تب بخود سی رہ جاتی۔ ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ؟ اس کے خجل سے ہوتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، ٹھیک ہوں۔ ناخن کو ہی تکتے ہوئے وہ بامشکل بول پائی۔ شان نے اٹھ کر اس کے پاؤں سے لحاف سرکایا، پاؤں قدرے اوپر کو اٹھا کر دیکھا۔ کل نیا ڈریسنگ ہوگا۔ شان دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ بخار تو نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، سر جھکائے وہ ہولے سے بولی۔ او ہو، وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس نے کئی پیار کر ڈالے۔ گولی لیا تھا پھر؟ اور کوئی جواب دیے بنا زی نے چہرہ بازو سے ڈھک لیا۔ چند ثانیے وہ یوں ہی دل ہی دل میں اس کے انداز سے محظوظ ہوتا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ مختصر سے عرصے میں وہ کس قدر بے تحاشا چاہنے لگا تھا اسے۔ زی، اس نے اس کے چہرے پر سے اس کا بازو ہٹا لیا۔ وہ چپ رہی، دراز پلکیں خوبصورت چہرے پر سایہ کیے تھی۔ ایک بات بتاؤں؟ زی کی پلکیں اوپر اٹھی۔ میں تم کو بہت محبت کرتا ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹے سے وقت میں ہم تم کو بہت… اور زرین کو اس کا معصوم لب و لہجہ بہت اچھا لگا۔ دل فریب مسکراہٹ لیے وہ اسے تکتی رہی۔ ہم سچ مچ تم سے لو کرتا ہے زرین، کیا تم بھی ہم کو اتنا ہی لو کرتا ہے جتنا ہم تم کو کرتا ہے؟ اس کے بالوں کی لٹ سے کھیلتے کھیلتے اس نے اچانک سوال کر دیا۔ ایک پل کو تو زرین گڑبڑا سی گئی، مگر پھر سنبھل گئی، آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ نہیں، کیا؟ شان نے جیسے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ہم کو محبت نہیں کرتا؟ زرین نے بامشکل اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا، آنکھوں میں سنجیدگی بھرتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اوہ، اس کا جیسے سارا رنگ کسی نے نچوڑ لیا، اس کے بالوں میں پھنسی اس کی انگلیوں کی گریپ ڈھیلی پڑ گئی۔ سوری دین، زی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کتنا اداس لگ رہا تھا وہ مذاق بھول بھال گئی۔ اچھا، میں جاتا ہوں اب۔ وہ اٹھنے لگا۔ اوہ، اس کا یہ تو مطلب نہیں تھا، کتنی جلدی خفا ہو جاتا تھا۔ وہ تو یوں ہی بولی تھی، اسے تنگ کرنے کو یہ تو مقصد نہیں تھا کہ وہ چلا جائے۔ آنٹی آئے تو بتا دو کہ ہم آیا تھا، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مزید بولا۔ زی اب بھی چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، روکنا چاہتی تھی اسے، مگر ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اور وہ تو جا رہا تھا، پتہ نہیں پھر آتا بھی یا نہیں۔ کیسی مشکل میں پھنس گئی تھی وہ، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ کیسے کہتی، خودداری جو آڑے آ رہی تھی، اور مارے بے بسی کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شان نے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے مڑ کر دیکھا، جھٹ زی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اپنی کمزوری بھی تو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ شان واپس پلٹ آیا، گھٹنے کے بل اس کے سرہانے اس کے قریب بیٹھا۔ زی، جھکتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ زی، یو لو می، یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ، اینڈ ونس یو ایڈمٹ یو وڈ فیل ریلیوڈ۔ اٹس اے فیکٹ، یو کین ناٹ ڈینائی اٹ، اینڈ آئی کین ناٹ ہیلپ اٹ ٹو۔ شان دھیرے دھیرے بولتا گیا، وہ اس کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ اس کی گرم گرم سانسیں اس کی اپنی بے ترتیب سانسوں میں گھل رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی وہ اسے اپنی شارک سے قریب تر محسوس ہوا۔ وہ اس کا اپنا تھا، بالکل اپنا۔ غیر محسوس طریقے پر اس نے دونوں بازو بڑھائے اور شان کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے۔ شان، اس کی مدھم سرگوشی ابھری۔ مائی ڈارلنگ، مائی لو۔ مدہوش ہوتے ہوئے ان گنت پیار کرنے کے دوران شان آہستہ آہستہ کہتا گیا، آئی لو یو، آئی وڈ ناٹ سروائیو وداؤٹ یو۔ ہم جاتے ہی اپنے بابا جان سے بات کرے گا، تم میرا انتظار کرو، بہت جلدی تم کو یہاں سے لے جائے گا۔ زرین اب واقعی پرسکون لگ رہی تھی، نظریں جھکائے لیٹی تھی۔ کل کے حادثے کے بعد سے بہت سا خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے چہرہ سفید اور کمزور پڑ گیا تھا۔ شان اب بھی پاس بیٹھا تھا، مطمئن مسرور سا۔ شان، پانی پلیز۔ زی نے اس کی طرف نظریں اٹھائے، آہستہ سے کہا، اور شان نے پاس کے بیڈ سائڈ ٹیبل سے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا۔ لو، بازو سے سہارا دیتے ہوئے اس نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پلا کر اس کا سر دوبارہ آہستہ سے تکیوں سے ٹکاتے ہوئے اس نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ وین ول یور مدر کم؟ شان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، بور ہو رہے ہیں؟ دل تو چاہتا ہے اسی طرح بیٹھا رہے، مگر کیا کرے، تمہارا امی کیا سوچے گی؟ کچھ نہیں، یہی کہ آپ مجھے دیکھنے آئے تھے۔ امی لوگ بہت ہوشیار ہوتا ہے، تم جیسا بے وقوف نہیں۔
कोहनी के बल उस पर झुकते हुए वो खूबसूरती से हंसते हुए बोला, मैं आपको बेवकूफ़ नजर आती हूँ? यकदम उंगली से उसकी नाक प्यार से छूते हुए उसने कहा, क्यों? अब एक आदमी को तुम लव करती हो उसको भी मालूम है, फिर भी तुम इनकार करती हो। वो उसके चेहरे पर उंगली से लकीर बनाता हुआ कहता गया, और फिर रोता भी है, पागल। वो जानदार हंसी हंसने लगा। आप पागल है? कैसा? वो हंसा, ऐसा। जरीन ने दोनों हाथों से उसके घने बाल झिंझोड़ दिए। मेरा शक्ल क्या बना दिया है? उसकी आंखों में अपना अक्स ढूंढते हुए उसने कहा, तुम्हारी अम्मी को बताऊंगा क्या कि तुमको हमसे प्यार हो गया? वो कानों की लुओं तक सुर्ख होगी। ओके डियर, चलता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। कल मुलाकात होगा, हाथ हिलाते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। फजर की नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर अम्मी ने बारगाहे इलाही में जी और नासिर की ढेर सारी उम्र और खुशियों की दुआओं के साथ साथ अपने लिए भी अल्लाह ताला से उन दोनों की खुशियां देखने की मोहलत मांगी। फिर मुंह ही मुंह में आयतें पड़ी, रुख फेर कर हनूर सोती जरीन पर दम किया और जयनमाज का कोना तय करते हुए तख्त पर से उतर आई। आहिस्ता कदम चलती दरवाजे से बाहर निकली, किचन में आई और अपने लिए एक प्याली चाय बनाने लगी। नमाज के फौरन बाद वो सुबह सुबह एक कप चाय ज़रूर पीती, नाश्ता फिर बाद में जी के साथ करती। किचन में ही एक तरफ उन्होंने 2 कुर्सियाँ और एक छोटी सी मेज़ रखवाई थी, वहीं वो और जरीन मिलकर खाना खाया करती। चाय केतली से प्याली में उंडेल कर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। घूट घूट करके गरम गरम चाय हलक से उतारने लगी तो शांत तसव्वुर में उभर आया नेक मोहब्बत करने वाला मुखलिस लड़का। कितनी खिदमत कर रहा था इन लोगों की। अभी उसको ये मालूम नहीं था कि इन लोगों का उसके साथ रिश्ता भी है। मालूम हुआ तो पता नहीं क्या रद्द अमल होगा। ऊंचे लोगों की ऊंची शान, फिर शायद इधर का रुख भी ना करे। यकायक उनका दिल धड़क सा उठा। जी उसका जिक्र कितने चाव से करने लगी थी। कहीं कहीं खाली कप मेज़ पर रखते हुए उन्होंने ये सोच ही जहन से झटक दी। वापस कमरे में आई। जरीन की आंखें अब भी बंद थी। कितनी कमज़ोर हो गई थी 2 ही दिन में, मगर कल शाम से बुखार दोबारा नहीं चढ़ा था। आज उसकी ड्रेसिंग होनी थी। 5वें दिन टांके खुलने थे। बैठे बिठाए बेचारी को मुसीबत ने आ लिया था। अपने बिस्तर के ऊपर से कंबल समेटते हुए वो दोबारा तख्त पर आई और कंबल अपने इर्द गिर्द लपेट कर हस्बे मामूल तस्बीह के दाने फेरने लगी। 7:30 बजे जी की आंख खुल गई। सुबह खैर अम्मी, जी बोली। सुबह खैर बेटे। तस्बीह के आखिरी दाने फेरते हुए उसे एक तरफ रखकर उन्होंने शफकत से जवाब दिया, अम्मी बाथरूम जाऊंगी। और अम्मी उठकर पास आ गई। जी ने बिस्तर में बैठकर पाँव नीचे लटकाए, मगर अभी वो इस काबिल नहीं थी कि बगैर सहारे के चल फिर सकती। अम्मी ने बाजू उसकी कमर में हमायल किया और सहारा देते हुए बाथरूम ले जाने लगी। मुंह हाथ धोकर वो फारिग हुई तो अम्मी दोबारा उसे ले आई। तकियों के सहारे उसकी पुष्ट टिकाए हुए कंबल उड़ा दिए। मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। अम्मी किचन चल दी और जी सोचों में गुम होगी। कभी किसी खुश आइंद ख्याल के तहत उसकी आंखें जगमगा उठती और कभी वही जगमगाहट माधूम हो जाती। उसकी जगह तारीख साइलें आने लगते। थक कर उसने आंखें मोद ली, सर मसहरे की पुष्ट से टिका दिया। जी बेटे, नाश्ते के बाद तैयार हो जाओ, जीशान ड्रेसिंग कराने ले जाएगा ना। अम्मी ने नाश्ते की ट्रे उसके बिस्तर के पास मेज़ पर रख दी। अच्छा अम्मी, अभी तो वक्त है, उसने घड़ी देखते हुए कहा। 9 बजने में 15 मिनट बाकी थे। 10 बजे आने को कहा था उसने। आज उसकी वापसी भी तो है। 1 घंटा पूरा है अभी। जरीन ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा। सोचती हूँ आज दोपहर को उसको खाने पर यही रोक लूँ। बुरा लगता है, ऐन खाने के वक्त चला जाता है। अम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। जैसा आप बेहतर समझे अम्मी। जैब लगाकर छुरी उसने वापस प्लेट में रख दी। करती हूँ आज कुछ। कीमा रखा हुआ है, कुछ गोश्त भी है, उसका रोस्ट बना लूँगी, कीमे के कोफ्ते बना लूँगी, थोड़े से चावल बना लूँगी। फारूक मुर्गी ले आएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपको ज़हमत होगी अम्मी, अकेले कैसे इतना काम करेगी? कोई इतना काम नहीं है बेटे, हमारी किस्मत में मेहमान कहाँ और काम कहाँ थे। आप खुश होती है अम्मी तो ज़रूर करें। सोचती हूँ उसको पता चलेगा कि हम कौन है तो क्या रद्द अमल होगा उसका। चाय का घूंट भरते हुए अम्मी जैसे खुद से बोली। ज़्यादा सोचे ही नहीं अम्मी। माँ को मुतफक्किर वो कभी नहीं देख सकी थी। आगे ही क्या कम दुख उठाए थे कि अब भी सोचती रहती। वैसे ही ख्याल आ जाते हैं कभी कभी, फिर शायद हम इतने अच्छे ना लगे उसे। खुद ही आता है, हमने नहीं बुलाया। अच्छे नहीं लगे तो ना सही। आन फिर आड़े आ गई थी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। अम्मी मुस्कुराकर बोली। लो अब अंडा खा लो। उन्होंने अंडे की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। अम्मी जैम टोस्ट खा लिया है, अब पेट में जगह नहीं रही। नहीं, इसका भी सैंडविच बना देती हूँ, खाना होगा, आगे कमज़ोर हो रही है। अच्छा सैंडविच नहीं बनाए, सिर्फ एक टोस्ट के ऊपर रख दे। और अम्मी ने छुरी से अंडा मक्खन लगे टोस्ट पर रख दिया।
لو، پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا، پھر دودھ پی لو۔ میں کپڑے لاتی ہوں، یہی بدل لو، کھڑے ہو کر بدلنا مشکل ہوگا۔ نہیں امی، ڈریسنگ روم تک لے جائیں، وہی کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے تو تمہاری آسانی کے لیے کہا تھا۔ امی باقی کے برتن ٹرے میں رکھ کر کچن میں چل دی۔ ڈارک بلو رنگ پر سفید چھوٹے چھوٹے پھولوں والی پرنٹڈ قمیض شلوار پہن کر اس نے سفید سویٹر پہنا، لمبی خوبصورت بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائی، شفون کا ڈارک بلو دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور اپنے پسندیدہ کلون کی سپرے کپڑوں پر کرتے ہوئے دیوار کا سہارا لیتی بامشکل کمرے تک آ کر کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شان مقررہ وقت پر پہنچا، کمرے میں داخل ہوا تو زی کو دیکھا تو ایک لمحے کو احساس ہوا اس کا انتخاب کتنا حسین تھا، کتنا مکمل تھا۔ ڈریسنگ کروانے کے بعد وہ اسے اپنے بازو کا سہارا دیتا جیپ تک لایا، بٹھایا اور خود گھوم کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے بھرپور نظر اس کی خوبصورت سراپے پر ڈال کر کہا۔ شکریہ۔ وہ اس کے لب و لہجے پر بامشکل ہنسی روک سکی۔ شام کو وہ واپس جاتا ہوں، قدرے توقف کے بعد اس نے کہا۔ زی کو معلوم تھا کہ اس نے جانا تھا، اس کے باوجود وہ اداس نظر آنے لگی۔ پھر کب آئیں گے؟ اب تو جلدی آئے گا، جان جو ادھر ہے۔ خالی باڈی کو لے جا کر ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اٹک اٹک کر معصومیت سے بولا، اور زی نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے سے ہنس دی۔ ریئلی میم، تمہارا زبان بہت مشکل ہے، گزارا کیسا ہوگا؟ وہ خود بھی خوشگوار سی ہنسی ہنس دی۔ آپ مجھے پشتو سکھا دیں؟ دیٹس اٹ، وہ خوش ہو کر بولا۔ بولو، زا ترا زمینکم زر تازرا مینکم، زی نے دہرایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی لو یو، شان نے کہا۔ اوہ، زی جذبز ہوتے بلش ہو کر رہ گئی، رخ پھیر کر کھڑکی کی طرف کرنے لگی۔ اسے محسوس ہوا اس کی چوٹی کے بال پیچھے گردن کے اوپر لگے قمیض کی زپ کے ہک پہ پھنس کے تھے۔ وہ دوبارہ سیدھی ہو کر بال نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ بال لاؤ میں نکال دوں۔ اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس کے بال ننھے سے ہک میں سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ شکریہ، اس نے کہا۔ ویلکم، وہ خوبصورتی سے مسکرایا۔ تم کو معلوم ہے ہم بہت کام چور ہیں، گاڑی دوبارہ چلاتے ہوئے اس نے کہا۔ شکل سے لگ رہا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ بلیو می، ہم کو بابا جان نے نوکروں کے حوالے کر کے بالکل بیکار کر دیا ہے۔ دل نشی مسکراہٹ لبوں پر لائے وہ بتانے لگا، یہ تو میں تمہارا خاطر اتنا کام کرتا ہوں، ورنہ بہت اونچی شان ہے۔ شان ہے نا، وہ خوش ہو کر بولا۔ کوئی شان نہیں ہے، سیدھا سیدھا زی شان کہے۔ وہ تو تم کہے گی اپنے کو، شریر نظروں سے اسے گھورتے ہوئے شان خوبصورتی سے بولا، اور بات کی تہہ تک پہنچ کر زی کی پلکیں گرنے لگی۔ شان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اپنائیت سے اس کا سر اپنے پہلو سے لگا لیا۔ شان کا سارا شان ختم ہو گیا ہے، لو، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے وہ غمگین لہجے میں بولا۔ تم کو پا کر اب وہ سارا کچھ بھول گیا ہے۔ واقعی آسمان جھک آیا تھا، زی نے سوچا۔ زی کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ روم تک لے جا کر اس نے کرسی پر بٹھا دیا۔ امی فاروق کی مدد سے کچن میں اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ شان نے بھی زیادہ روکا، پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ نادانستہ طور پر پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ کہا کہ اس کے لیے اس کی مخصوص ڈشیں تیار ہو، مخصوص وقتوں، مخصوص جگہ اور مخصوص انداز میں سرو ہو، اور کہا کہ کچھ بھی کسی بھی وقت کہیں بھی اور کسی طور بھی پیش کی جائے۔ اسے زی کے یہاں آ کر انجانی خوشی محسوس ہوتی تھی، چند گھڑیوں کو جیسے وہ ہر قید و بند سے آزاد ہو جاتا تھا۔ ڈرائیور کو بہرحال ساتھ رکھا کرو، ناظم اور کریم کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے دو، ان کو شکایت ہے کہ کچھ عرصے سے تم ان کی پوری مدد نہیں لے رہے۔ پچھلے دنوں بابا جان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ باروب مگر پرشفقت لہجے میں بولے تھے۔ پھر زی کے پاس بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کی، ڈھیر سارا پیار کیا، اور پھر اس کی مخصوص ڈشیں نہ صحیح، مخصوص وقت نہ صحیح، مخصوص جگہ نہ صحیح اور مخصوص انداز نہ صحیح، اس نے معمول سے کہیں زیادہ پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے کھانے میں زیادہ چکنائی نہ ہو، سٹارچ والی چیز نہ ہو، زیادہ تر ابلے کھانے ہو۔ یہ سب اب بھی بابا جان موقع ملنے پر خود کچن جا کر چیک کرتے۔ ثقیل چیزیں مت کھایا کرو، ضرورت سے زیادہ بالکل نہیں کھانا۔ وہ مزید مسکرا دیا۔ آج اس نے یہ پابندی بھی توڑ دی تھی۔ اوکے آنٹی، تھینک یو ویری مچ، بہت مزیدار کھانا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جا رہے ہو بیٹا؟ ہاں آنٹی، میرا ضروری کام رکتا ہے اگر میں نہیں جاتا، ورنہ میں زرین کا ٹانکا کٹوا کر جاتا ڈاکٹر سے۔ نہیں بیٹا، تم نے بہت کیا ہے، خدا تمہیں زندگی دے، ہم ٹیلی فون کر لے گا زرین کا حالت معلوم کرنے کے واسطے۔ شکریہ بیٹے، خدا خوش رکھے۔ اچھا آنٹی، بہت شکریہ، اتنا اچھا لنچ کا
ایک بار اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اوکے زرین، ٹیک کیئر، وہ زرین سے مخاطب ہوا۔ بائے بائے، سی نے بھی کہا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا شان کوریڈور سے باہر نکل گیا۔